السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ علی عمران بھائی، آپ کو ہماری اکیڈمی میں ویلکم ہے۔ اللہ کا نام لے کے شروع کریں۔ جزاک اللہ۔ علی بھائی، پہلے تو ایک اعتراض ہے آپ سے، جی سے شروعات کرتے ہیں۔ جی کریں۔ علی بھائی، کچھ دن پہلے دیکھا ہے آپ نے ایک کسی کے ویڈیو کے نیچے کمنٹ کیا ہے جو شاید ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا، کہ وہ ایک ٹرانسجینڈر ہیں اور بڑی عجیب سی انہوں نے بات کی تھی جس پہ آپ نے ان کو اپریشیٹ کیا۔ کیا اپریشیٹ کیا؟ آپ نے مطلب ان کا پیج تو ایک تو اپنی ان کی ویڈیو اپنے پیج پہ شیئر کر دی ہے، دوسرا آپ نے ان سے بولا ہے کہ اسلام کو بغیر فرقہ وارث کے پھیلاتے رہیں۔ یہ غلط بات نہیں، وہ کون سا اسلام پھیلا رہے ہیں جس میں آپ ان کو کہہ رہے ہیں فرقہ وارث کے بغیر پھیلائیں؟ اچھا، وہ جو چینل ہے وہ کس کا تھا؟ وہ تو جنہوں نے پوڈ کاسٹ کی تھی ہاں ان کا تھا نا۔ جی ہاں، تو ان کے لیے کہ آپ دین کا کام اپنا جاری رکھیں، یہ ان کا چینل تھا۔ وہ میرے ساتھ بھی پوڈ کاسٹ ریکارڈ کر کے گئے ہوئے تھے، اور ہمارے پاس جو لوگ بھی دین کے ریفرنس سے آتے ہیں ہم انہیں اپریشیٹ کرتے ہیں، بعد میں بھی ان کو اس طرح لاوارث نہیں چھوڑ دیتے۔ اگر کہیں پہ کوئی پازیٹیولی چیز ان کی طرف سے ہائی لائٹ ہوئی ہے تو اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں۔ تو ہم نے ان کے چینل پہ جا کے کامنٹس کیے تھے۔ باقی اس میں کیا شیطان اگر غلط بات کرے اس کی تصدیق نبی الاسلام نے نہیں کی ہے، فرمایا کہ جھوٹا تھا لیکن بات اس نے سچی کی۔ تو سچی بات خواہ کوئی نان مسلم کرے مسلم کرے، آپ اپنا علمی اختلاف اپنی جگہ رکھیں، اچھی بات کی آپ تصدیق کریں۔ میں تو نان مسلمس کی ویڈیوز کے نیچے بھی جا کے کمنٹس کر دیتا ہوں، اس میں صرف اس بات کی ہم تصدیق کر رہے ہوتے ہیں، اوورآل کسی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے نا کہ یہودیوں میں اور نصرانیوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بڑے ایماندار ہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ کا کلپ نہیں کاٹیں گے کہ یا اللہ یہ تو بے ایمان نکلا، یہ تو نے کیوں کمنٹس دیے، ذرا ہمیں لسٹ بتا کون سے بے ایمان ہے کون سے ہیں۔ اس طریقے سے سٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیٹاگوریکل سٹیٹمنٹ دی ہے کرسچنس کے بارے میں کہ ان میں قسیسین اور رہبان ہے، یہ بڑے نرم دل لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے، جو پازیٹیو چیز ہے اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ ہاں جی، لیکن اس میں تو کچھ بھی پازیٹیو نہیں تھا۔ کس میں؟ اس کلپ میں کیا تھا؟ اس میں تو ان سے پوچھا جا رہا تھا اگر آپ کسی اکیلے جگہ پر رہنا چاہتے ہیں اور کوئی ایک شخص ہو جو آپ کے ساتھ وقت گزارے، وہ کون ہوگا؟ اور انہوں نے کہا انجینئر محمد علی مرزا۔ آگے پھر انہوں نے کہا وہ بڑے اچھے انسان ہیں، آگے بغیر فرقہ وارث کام کر رہے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک ہے، تو اچھی بات ہے۔ اس سے آگے بھی انہوں نے کہا، اس کے آگے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے اس میں یہ کہا تھا کہ پوسٹ ضیاء کے زمانے سے جو اہل البیت کے حوالے سے یہاں پہ فرقہ واریت پھیلائی گئی ہے اس میں انہوں نے بڑی دلیری سے کام کیا ہے۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اپنے آپ کو بڑا دین کا چیمپئن سمجھتے ہیں تو ان سے میں کہوں گا کہ تمہیں بھی بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ جو ہم دعوت کے حوالے سے کام کر رہے ہیں اگر ان کو سمجھ آ گئی ہے تو وہ پوری گفتگو ہے نا، ایک جملہ تو نہ کاٹیں، وہ تقریباً 3 منٹ کا ایک کلپ ہے جس کے اندر پوری گفتگو انہوں نے کی ہے، اور انہوں نے ریزننگ کی ہے کہ میں ان کے کس کام کی تعریف کرتا ہوں۔ تو جس کام کی تعریف کی ہے تو ہم اس پہ ان کا شکریہ ادا کریں گے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے جو مخلوق کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر نہیں ادا کرتا، تو ہم آئندہ بھی کریں گے۔ ہم سے جس نے بھی اختلاف کرنا ہے علمی دلائل میں کریں، جذبات میں نہیں۔ ٹھیک ہے، اب مجھے بتائیں، مفتی تقی عثمانی صاحب نے جس ویڈیو میں اچھی بات کی میں نے اس کے نیچے بھی جا کے کامنٹس کیے۔ میں تو تقی عثمانی صاحب کے فرقے کوئی اسلام دشمنی پہ مبنی سمجھتا ہوں، ان کے عقائد کو المحند علی المفند میں۔ تو اب مجھے کوئی یہ ٹونٹ کرے گا جی انجینئر صاحب نے المحند علی المفند کے عقائد کو انڈورس کر دیا ہے کیونکہ تقی عثمانی صاحب کی اسلامک بینکنگ کے معاملے میں تعریف کر دی یا کسی معاملے میں۔ اسپیسیفکلی بتائیں کہ کوئی غلط کام کرے اور اس غلط کام کو میں اپریشیٹ کروں۔ باقی یہ اگر آپ نیٹی گریٹیز پکڑیں گے وہ تو پھر نبی الاسلام کے فرامین میں قرآن حکیم میں کئی ایک میں لسٹ ڈاؤن باتیں کر دوں گا اور میں کہوں گا یہ بتاؤ پھر آپ اس کی تعویل کریں گے، یوں نہیں ہے یہ یوں ہے۔ جس طرح بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے فرمایا میری امت میں دجال کے اوپر سب سے سخت جو قبیلہ ہوگا وہ بنو تمیم کا ہوگا۔ ابو ہریرہ کے الفاظ ہیں جب سے میں نے رسول اللہ سے بنو تمیم کی یہ تعریف سنی ہے میں بنو تمیم سے محبت کرتا ہوں۔ اور وہ ذوالخویسرہ تمیمی نجدی جس نے حضور کو کہا تھا اللہ سے ڈر اور انصاف کر، وہ بھی تمیمی تھا۔ اب میں حضرت ابو ہریرہ کا کلپ کاٹوں گا کہ حضرت آپ کو کہنا چاہیے تھا ایکسکلوڈنگ ذوالخویسرہ تمیمی، ایکسکلوڈنگ محمد بن عبد الوہاب نجدی، وہ بھی تمیمی تھے، اہل حدیث تو ان کو مانیں گے، بریلوی تو نہیں مانیں گے، ایکسکلوڈنگ ابن تیمیہ تمیمی۔
تو حضرت ابو ہریرہ نے تو ایکسکلوڈ کسی کو نہیں کیا. جنرل جب کوئی اسٹیٹمنٹ دیتا ہے بندہ کسی حوالے سے, اس کے عقائد اور نظریات کے اندر اس کو سمجھنا چاہیے کہ وہ اگر یہ کہہ رہا ہے بنو تمیم سے میں محبت کرتا ہوں, تو اس سے مراد ہے ادر دین ان گمراہ لوگوں کے. اس طریقے سے اگر میں خاندان مغلیہ کی تعریف کرتا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اکبر بادشاہ نے جو دین الہی بنایا اس کی تعریف کر رہا ہوں. میں تو اورنگزیب عالمگیر کو بھی گمراہی کا پیشوا سمجھتا ہوں کہ اس نے یہ فتاوی عالمگیریہ لکھوا کے جو کچھ کیا ہے اور جو کچھ اس نے اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ کیا ہے, حالانکہ خود میں مغل خاندان سے تعلق رکھتا ہوں. تو کسی چیز کی تعریف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے تمام نظریات کو آپ اون کر رہے ہیں. اور یہ جو کیڑی جتنے دل مسلمانوں نے رکھے ہوئے ہیں نا کہ جی آپ نے کسی کی تعریف نہیں کرنی, تو بھائی پھر تو دنیا میں کسی کی بھی تعریف نہیں ہو سکتی. اگر کوئی شخص کسی خاص کلپ کے اوپر تعریف کر رہا ہے تو ظاہر ہے وہ کسی ایک بات کی وجہ سے کر رہا ہے. باقی ہر شخص کے اعمال کا جواب دے وہ خود ہے. باپا جانی, میں نے ان کی ویڈیوز کے نیچے بھی کمنٹس کیے ہوئے ہیں جہاں مجھے اچھی بات ملتی ہے, میں نے کوٹ کیا ہوا ہے. ڈاکٹر طیل قادری صاحب, یہ وہ لوگ ہیں جن سے میں بنیادی اختلاف رکھتا ہوں. توصیف راشدی صاحب نے جب مولا علی کا ورڈ یوز کیا, میں نے ان کی ویڈیو کے نیچے بھی جا کے کمنٹس کیے. تو کل کو کوئی شخص مجھے یہ آگے بتائے گا کہ یہ تو جی یزید اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونچا کرنے والے لوگ ہیں, آپ نے جا کے کمنٹس کر دیے. مجھے بتائے گا کوئی جو خود اہل البیت کا دفاع کر رہا ہے. تو کوئی اسلام کا بڑا ٹھیکیدار نہ بنے. اللہ کے فضل سے جس طریقے سے ہم نے قرآن و سنت پبلک میں عام کیا ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پلیٹ فارم سے جو دین بیان ہو رہا ہے یہی دین ہے, اور دوسرے جتنے بھی بیان کر رہے ہیں اس وقت کسی بھی فرقے کے پلیٹ فارم سے, وہ دین نہیں ہے, ان کے بزرگوں کی تعلیمات ہیں. اس کے باوجود ہم انہیں مسلمان سمجھتے ہیں, چندے ان کو دیتے ہیں, نمازیں ان کے پیچھے پڑھتے ہیں. تو یہ ہماری زبان نہ کھلوائیں کہ ہم ان کے ساتھ وہی کچھ کرنا شروع کر دیں جو باقی ان کے ساتھ کر رہے ہیں. تو اس لیول پہ ہم نے جانا نہیں ہے, اس لیے مہربانی کریں ہمیں معاف رکھیں. ٹھیک ہے. یعنی علی بھائی ایسا ہے کہ اگر کوئی شخص چاہے اس کا کریکٹر کیسا بھی ہو اور وہ خود بھی جو مرضی ہو, جینڈر بھی اس کا جو مرضی ہو, وہ اگر آپ کی تعریف کر دیتا ہے, آپ کے کام کی تعریف کر دیتا ہے, تو آپ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. بالکل کروں گا. لیکن اگر کوئی شخص آپ میں اختلاف رکھتا ہے, کوئی بھی ہو, اور وہ دین کا کام لیکن کر رہا ہے, چلے وہ جیسا بھی کر رہا ہے ٹوٹا پھوٹا, تو اس کو تو آپ ڈیفیم کرنا شروع کر دیتے ہیں. ڈیفیم تو تب کریں گے جب وہ کہیں اسلام کو نقصان پہنچائے گا. جی ہاں. اگر اسلام کے لیے کسی کی اچھی خدمات ہیں تو ہم ضرور اسے اپریشیٹ کریں گے, کیوں نہیں کریں گے؟ اچھا, بالکل کریں گے. ڈیفیم کیوں کریں گے ہم؟ لیکن اگر کوئی شخص اسلام کا چیمپئن بن کے اسلام کی بدنامی کر رہا ہے تو ہم اسے کہیں گے کہ بھائی اسلام کا نالج حاصل کرو. اور اس قسم کے جتنے لوگ ہیں نا, یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے سٹارٹ لیا ہوتا ہے پہلے, اور جب ہم ریبٹل کرتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں ہمارے بارے میں بات کر رہے ہیں. دیکھیں سٹارٹ کس نے کیا ہوتا ہے. جی. تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ برائی کے ساتھ ذکر کسی کا بلند آواز سے کرنا پسند نہیں کرتا سوائے اس کے جس پہ ظلم کیا. جب مجھ پہ کوئی ظلم کرے گا نا, میرے منہ میں اپنا لقمہ داخل کرے گا, پھر مجھے رائٹ ہے کہ اگر کوئی مجھے تھپڑ مارے گا تو وہ تھپڑ کا انتظار کرے, کیونکہ مجھے تھپڑ مارنا میری ذات کو نہیں ہے, میں ایک لیگیسی لے کے چل رہا ہوں. میری ذات کے اوپر اگر کوئی بات کرے نا, میرے تو ماں باپ کو بھی لوگ گالیاں دیتے ہیں, میں نے تو آج تک نہیں کسی کے ماں باپ کو گالی دی. کوئی میری پگڑی کا مذاق اڑاتا ہے, داڑھی کا اڑاتا رہے. ونس جب وہ ہماری دعوت حق کے بارے میں کوئی بات کرے گا کہ انجینئر صاحب جو ہے وہ ایتھیسٹ کے سپورٹر ہیں, انجینئر صاحب رافضیوں کے سپورٹر ہیں, انجینئر صاحب جو ہے وہ غیر مسلموں کے سپورٹر ہیں, پھر ہم بتائیں گے بھائی تم جدھر سے آئے ہو نا, تمہارے بڑے کیا تھے اور ان کے بڑے کیا تھے, پھر ہم ایک ایک کو پون کے رکھ دیں گے. بات ہے دین کا نقصان کرنے کی, تو دین کا نقصان ہوگا پھر کوئی معافی نہیں ہوگی. بالکل کلیئر کٹ. ایتھیسٹ والے بھی خود کہہ رہے ہیں کہ آپ جس چیز میں سیکولرزم وغیرہ کی جو آپ تعریف بیان کر رہے ہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں یہ سمپل سیکولرزم بھی نہیں ہے, اسلامک سیکولرزم تو بہت دور کی بات ہے. اور وہ تو خود اس چیز سے پیچھے ہٹ گئے کہ انجینئر صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ ہم تو مانتے ہی نہیں ہیں. نہیں تو ایتھیزم کو اگر ہمارے کسی نظریے سے اختلاف ہے تو ان کا رائٹ ہے وہ رکھیں. وہ اگر اللہ کو نہیں مان رہے تو اب میں اللہ تعالیٰ سے گلہ کروں گا یا اللہ جی وہ آپ کو نہیں مان رہے, یہ اسی طریقے سے آپ مجھے کہہ رہے ہیں وہ آپ کی بات نہیں مان رہے, اس سے میرا کیا لینا؟ میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ یہ بہتان لگا رہے ہیں نا کہ آپ ایتھیسٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں, تو ایتھیسٹ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم جو, مجھے یہ بھی کلیریفیکیشن دینے کی ضرورت نہیں. اور بھائی ہم ان کے بڑوں کو کچھ نہیں سمجھتے, اللہ کے فضل سے ہماری دعوت کا جو قد کاٹ ہے, ہمارے پاس اتنا فالتو ٹائم ہے کہ ہم نے ان کو آگے سے یہ جسٹیفائی کرنا ہے کہ ہم اسلام کے خادم ہیں. کوئی ضرورت نہیں بھائی. تھانوی رسول اللہ پارٹی, چشتی رسول اللہ پارٹی, ٹھیک ہے, قبروں کے پجاری, بابوں کے ماننے والے,
جنہوں نے پوری زندگی قرآن بخاری مسلم کا صرف نام لیا, تعلیمات اپنے بابوں کی بتائیں, ان کو ہم نے یہ بتانا ہے کہ بھئی ہم دین کے لیے کام کر رہے ہیں. ہمارا کام تو لوگوں کے سامنے ہے. اور حال یہ ہے کہ ہماری تصویر کے بغیر کلپ چڑھائیں تو 2-2.5 ہزار بندہ دیکھتا ہے مشکل سے, اس میں ہماری تصویر لگا دیں وہ کلپ چلا جاتا ہے لاکھوں میں. تو یہ بالکل آبویس ہے کہ میرے نام کے اوپر کوئی اگر فیم کمانے کی کوشش کر رہا ہے تو ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کو اتنا ٹرین کر دیا, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو بھائی آپ نے بھی تو بابوں کے اور اس طرح کے لوگوں کے نام پر ویڈیوز بنا کے اب یہاں تک پہنچ گئے آپ. میں نے کس بابے کے نام پہ ویڈیو بنائی ہے کہ جس بابے کی ویورشپ ہم سے زیادہ ہے؟ ذرا اس بابے کا نام لیں. ان کے ماننے والے تو آپ سے زیادہ ہی ہیں. اچھا, میں مان لیا اگر ان کے ماننے والے ہم سے زیادہ ہیں جی. تو ان کے جو ماننے والوں کے ریپرزینٹیٹیو علماء ہیں جی. ان کی ویورشپ تو پھر مجھ سے بھی زیادہ ہونی چاہیے. مثلا ایک علی اجویری صاحب کا یا معین الدین چشتی کا ماننے والا شخص ہے, اس کی ویورشپ تو پھر مجھ سے زیادہ ہونی چاہیے تھی نا. تو یہ کیا بات ہے کہ سعد رضوی اور مفتی منیب الرحمان پریس کانفرنس کرے جب میلاد کے جلوس کے اوپر پشاور میں حملہ ہو, کے پی میں, پشاور میں نہیں ہوا تھا, ہزارہ والی سائڈ پہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں کتنے لوگ شہید ہوئے. وہ پریس کانفرنس میں دھمکیاں دے رہے ہیں, ان کی پریس کانفرنس کو 20,000 لوگ مشکل سے دیکھیں, اور میں اسی ٹاپک کو ڈسکس کروں مفتی منیر صاحب کی تصویر لگا کے, میری ویڈیو 24 گھنٹے میں 1.25 لاکھ پہ پہنچ جائے. تو اس میں پھر کمال مفتی صاحب کا ہے یا میرا ہے؟ اگر مفتی صاحب کا ہی ہے تو پھر ان کا بھی اوپر جانا چاہیے تھا. تو یہ ان کا صرف زبانی کلامی دعویٰ ہے. یہ صرف بندہ لے کے ہے نا کہ جی یہ تھا, چلے مفتی تقی عثمانی صاحب کو لے لیں. مفتی تقی عثمانی صاحب کی ویڈیوز کتنے % لوگ دیکھتے ہیں؟ اگر ان کی تصویر میری کسی ویڈیو میں آتی ہے اور اس کی ویورشپ اوپر جاتی ہے تو لوگ ہمیں یہ کہیں گے کہ تقی عثمانی کی وجہ سے لے رہے ہیں. تقی عثمانی کی تو اپنی کوئی نہیں ویورشپ. جی, ویڈیوز کی تو ویورشپ ان کی نہیں ہے, چلے مان لیتے ہیں ہم. تو بس ابھی ویڈیوز کی بات ہوگی, بس اسی کی بات ہے. وہ اپنے ایکسپرٹ تو ہے نا, جیسا آپ نے کہا تھا وہ دیوبند مدرسہ انڈیا میں گئے. بالکل ہے, لیکن اس وقت ٹاپک یہ ڈسکس ہو رہا ہے ویورشپ کا, کہ ویورشپ انجینئر صاحب نے لی. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ آپ نے چونکہ ایک مسالہ ایڈ کر دیا جو مسالہ چکے ہوئے تھے ان کے خلاف. مسالہ نہیں, قرآن و سنت, کوئی مسالہ ایڈ نہیں کیا اللہ کے فضل سے. بالکل قرآن و سنت بیان کیا, اور اللہ سے ڈرے کہ حضرت عمر نہیں ہے. مسالہ نہ ہوتا, بارودی مسالہ ہوتا. ہاں, یہ پین کی نوک نہ ہوتی, تلوار کی نوک پہ ہوتے. یہ تھانوی رسول اللہ پارٹی اور چشتی رسول اللہ پارٹی. تو اللہ کا شکر ادا کریں, یہ صرف زبان کا یہ میری جو ہے یہ ان سے برداشت نہیں ہو رہی ہے, یہ تو کچھ اور ہی ہونا تھا. لیکن علی بھائی ہم ایک طرف دیکھتے ہیں کہ کچھ موٹیویشنل اسپیکرز ہیں آج کل, وہ آپ کی بڑی تعریفیں کرتے پھر رہے ہیں, تو آپ کے اسٹوڈنٹس کو بھی وہ ہیرے جیمز کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک قسم کے ہیں. ان کے خلاف تو آپ کچھ زیادہ خاص بولتے نہیں ہیں, حالانکہ وہ صوفیزم پہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ اصل تو اس کی ہے تھی, موجود تھی یہ وہ. تو کیا اس پہ میرا کلپ نہیں آیا؟ ایک ہی کلپ آیا جس طرح آپ سب. میرے بھائی بات یہ ہے کہ جب کوئی ایک بات ہوگی نا اسی پہ کلپ آئے گا نا. مجھے آپ بتائیں کہ میں نے کس شخص کو کنسیڈر کر کے اس کی ویڈیوز کو چن چن کے اس پہ کلپ بنایا ہے. واللہ اگر میں یہ کام شروع کر دوں نا تو یہ جتنے اپنے آپ کو سپیکرز یا دین کا ٹھیکیدار سمجھ رہے ہیں, نہ انہوں نے بچنا ہے نہ ان کے بڑوں نے بچنا ہے. میں نے تو یہ کبھی کام کیا ہی نہیں. جب کوئی آ کے شڈول چھوڑتا ہے تو میں اسے ریپٹل کرتا ہوں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں زیادہ ویڈیوز ریکارڈ کرواؤں تو زیادہ شڈولیں چھوڑوا لیں ان سے, تو میں جواب دے دوں گا جہاں پہ کوئی دین کے حوالے سے کوئی امپورٹنٹ بات ہوگی. جس سپیکر کی آپ نے بات کی انہوں نے صوفیزم کے اوپر بات کی, میں نے کچھ نہیں چھوڑا صوفیزم کا, کر دیا نا. اچھا, تو اس طریقے سے اگر کوئی نئی ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں جو آپ سمجھتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں, تو ہم بالکل اس کو کریں گے. ہم نے تو ڈاکٹر اسرار صاحب اپنے استاد, مولانا اسحاق صاحب اپنے استاد, شیخ زبیر لزئی صاحب اپنے استاد, ان سے دینی معاملات میں جہاں مس ہینڈلنگ ہوئی ہیں اسے ببانگے دول بیان کیا. تو کوئی چیز ہوگی تو پھر ہم بات کریں گے نا, خام خواہ تو ہم نے نہیں کرنا. تو پھر جب کچھ لوگوں نے جن پر آپ پر اعتراضات کیے ہیں, اب ان سے ریلیٹڈ کوئی آپ سے قرآن کی آیت پوچھتا تو آپ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, اس کا تو انہوں نے نام بھی کوئی نہیں لیتا. ان کے پھر آپ ان کی جان کیوں نہیں چھوڑتے ہیں آپ؟ نہیں, میں نے جان کسی کی بھی نہیں پکڑی ہوئی. پہلی تو بات یہ ہے کہ جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں میں نے کسی کا نام نہیں لیا. ہاں یقیناً میں نے کسی کی طرف اشارہ کیا اس وجہ سے کہ وہ یہاں آ کر جانے کے بعد بار بار لکیر پیٹ رہے تھے. ٹھیک ہے, یہ تو نہیں کہ ایک بندہ لکیر پیٹتا جا رہا ہے, لکیر پیٹتا جا رہا ہے, رک ہی نہیں رہا. پھر اس نے ایک ڈبل معیار قائم کیا ہوا ہے. جس فرقے کا وہ فرنٹ مین ہے, اس فرقے کا مفتی اگر پنجاب یونیورسٹی میں جا کے کوئی سٹیٹمنٹ دیتا ہے
تو یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے اس نے کلیریفیکیشن دے دی ہے تو بات ختم ہو گئی. جی ہاں. اس میں اس نے کلپ کو نہیں بنایا. کیوں؟ اسے پتا تھا کہ ادھر جانا ہے اس نے بعد میں لیکچر دینے کے لیے. تو یہ ججمنٹ نہیں ہے. نہیں ججمنٹ نہیں, یہ ریالٹی ہے. میں کہتا ہوں یہ ریالٹی ہے. یہ سارے لوگ ویڈیوز بنائے کہ دربار جو ہے نہیں ہونے چاہیے. میں دیکھتا ہوں کہ یہ کسی بریلویوں کے مسئلے میں درس دے کے بتائے. یہ ریالٹی ہے. اگر کسی نے نہیں اس کو ایکسپٹ کرنا نہ کرے, بالکل اپنی جو بھی رکھنا ہے. یہ ریالٹی ہے کہ ان سب لوگوں کا بیہیویئر اپنے لوگوں کے بارے میں ڈفرنٹ ہوتا ہے. ہمارے بارے میں تو کلپ بنا کے اور پتہ نہیں اوپن لیٹر اور لو لیٹر اور ہیٹ لیٹر پتہ نہیں کیا کچھ. دوسرا کا جی مجھے انہوں نے کلیریفیکیشن دے دی ہے. ایک معیار نہیں ہے نا, معیار ایک ہونا چاہیے. جس طرح آپ ایک چیز کو کھینچ تان کے کسی کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں. میں نوپور شرما کو جواب دے رہا ہوں, تمہارے تو کسی مفتی نے ابھی تک جواب نہیں دیا. میں دھرو راٹھی کی ایک بات کا جواب دے رہا ہوں, تمہارے مفتیوں نے تو جواب نہیں دیا جو لاکھوں کا چندہ. تو مجھے یہ کہنا کہ میں ان کو سپورٹ کر رہا ہوں. بھائی جب بھی میں بولوں گا میں مسلمانوں کی غلطیاں بھی ہائی لائٹ کروں گا. بالکل مجھ سے کوئی بندہ ایکسپیکٹ نہ کرے کہ میں کافروں کی باتوں کا جواب دیتے ہوئے مسلمانوں کے بلنڈرز کو ہائی لائٹ نہ کروں. یہ ہوگا ہی نہیں, یہ آندہ بھی ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کو سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں نے پہنچایا, کافروں نے نہیں. ان مسلمانوں نے جنہوں نے دین کی غلط انٹرپریٹیشن پیش کی, جنہوں نے اپنے بزرگوں کا دین پیش کیا اور قرآن و سنت کو انہوں نے پس پش ڈالا, اگرچہ انہوں نے دعویٰ یہ کیا کہ ہم دین اسلام کو پریزنٹ کر رہے ہیں. تو یہ تو میرا شروع سے ہی ہے. میں ہمیشہ جب بھی کبھی بات کرتا ہوں تو میں ان چیزوں کو آڑے ہاتھوں لیتا ہوں. میں جب کبھی غلام احمد قادیانی کا رد کرتا ہوں تو یہ لوگ کہتے ہیں آپ چشتی رسول اللہ اور تھانوی رسول اللہ کو بیچ میں کیوں لے آتے ہیں؟ اس لیے کہ میں نے مقدمہ جیتنا ہے. میں قادیانیوں سے مقدمہ جیت ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں تھانوی رسول اللہ چشتی رسول اللہ کا رد نہ کروں. ٹھیک ہے. اور میں اس وجہ سے کہ دو بھاری فرقے ان کی سپورٹ پہ کھڑے ہیں تو مجھے تو نہیں ہے, میری طرف سے سارے فرقے جائیں بھاڑ میں, میں نے تو اسلام کی خدمت کرنی ہے. اسی طریقے سے کہیں ایتھیسٹ مسلمانوں پہ یا اسلام پہ کوئی حملہ کرتے ہیں تو جب میں ان کا رد کروں گا تو جو ہمارے مسلمان اس والے سے بلنڈر کر رہے ہیں میں انہیں ہائی لائٹ کروں گا. ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز اگر مسلمانوں کی تنظیمیں پرفارم کریں گی تو میں جب غیر مسلموں کو جواب دوں گا کہ اسلام دین امن ہے تو میں ساتھ بتاؤں گا کہ دہشت گرد بھی مسلمان ہے. انہوں نے دنیا کو رہنے کے قابل نہیں چھوڑا ہوا. انہوں نے دنیا میں مسلمانوں کی زندگی بھی جیون بنائی ہوئی ہے اور کافروں کی بھی. میں یہ بولوں گا, آندہ بھی بولوں گا, کیونکہ میں جنرلی یہ سمجھتا ہوں اور یہ ریالٹی ہے کہ انہوں نے. اسی لیے آپ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ کا غصہ کافروں پہ کم ہے, منافقین پہ زیادہ ہے. کیوں؟ انہوں نے لبادہ اڑا ہوا ہے. ہم ان کو منافق نہیں سمجھتے, مسلمان سمجھتے ہیں, لیکن عملاً منافق ہے, عقیدے میں نہیں. عملاً اس لیے منافق ہے کہ یہ وہ دین پیش کر رہے ہیں جو دین ہے نہیں ہے. عقیدے میں ہم انہیں مسلمان سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بدنیتی سے ایسا نہیں کیا ہوا, ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں دین کیا ہے. لیکن اس وقت ان کی وجہ سے اسلام کو بدنامی کا سامنا کرنا پڑا ہے. ہم کیوں کہتے ہیں دہشت گردوں کی وجہ سے اسلام کو بدنامی کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم یورپ اور امریکہ میں کانفرنس کریں اور مسلمانوں میں جو دہشت گرد تنظیمیں انہیں کنڈیم نہ کریں. کریں گے اس طرح ایتھیسٹ سے متعلق جب بات ہوگی, مسلمانوں میں بھی جو لوز پوائنٹ ان کو دے رہے ہیں ہم ان کو بھی ہائی لائٹ کریں گے, بھائی یہ غلط کر رہے ہیں, یہ ہمارا فرض ہے. اور یہ ابھی کچھ ہائی لائٹ ہونا شروع ہوا ہے کیونکہ پہلے تو ان کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ دعوت کا قد کاٹ اتنا بڑا ہو جائے گا. مجھے بتائیں اس وقت دنیا میں میرے سوا بھی کوئی بندہ ہے جس کے اوپر فرقوں کے علماء ویڈیوز بنا رہے ہو؟ کیا ان سے خوش ہے؟ یہ جتنے موٹیویشنل سپیکر ہیں جن کی آپ بات کر رہے ہیں مختلف, کیا ان سے سارے فرقوں والے خوش ہیں؟ وہ ان کے خلاف کیوں نہیں ویڈیوز بناتے ہیں, میرے خلاف کیوں بنا رہے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے. اس کا تو رزلٹ مجھے یہ نکالنا چاہیے کہ یہ سارے جو ہیں وہ فرقوں والوں نے مل کے یہ سارے لانچ کیے ہوئے, ان کے فرنٹ مین ہیں اور گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کھیل رہے ہیں. ورنہ ان کے خلاف بھی تو کلپ آنے چاہیے تھے, ان کے خلاف بھی کوئی ایف آئی آرز آنی چاہیے تھی, ان کے خلاف بھی کوئی دھرنے ہونے چاہیے تھے, انہیں بھی گستاخ ڈکلیئر کرنا چاہیے تھا. یہ آپ جس موٹیویشنل اسپیکر کی ایک بات کر رہے ہیں اس نے کتنا خطرناک کھیل کھیلا ہے کہ جنجیر صاحب گستاخوں کے پیچھے چھپ رہے ہیں. وہ تو تھانوی رسول اللہ پارٹی کا فرنٹ مین, ہاں سیدھی سی بات ہے. اگر اس نے اس گالی سے بچنا ہے تو یہ کہ تھانوی رسول اللہ غلط ہے اور ٹائم قیامت تک ہے, پھر میں مانوں گا کہ یہ رسول اللہ کے ساتھ مخلص ہے. مجھ سے آپ بنوا لیں جو بھی بنوانا ہے,
جو جو آپ نے بلوانا ہے بلوا لیں قرآن و سنت کی روشنی میں. کیوں نہیں یہ بولتے ہیں تھانوی رسول اللہ کے اوپر کہ یہ کفر ہے؟ کیوں نہیں بولتے ہیں چشتی رسول اللہ کے اوپر دوسرے والا موٹیویشنل اسپیکر جو کہتا ہے صوفیاء کی بڑی خدمات ہے کہ ایک چشتی رسول اللہ چھاپنے والے بھی جو ہیں کافر ہیں, اس کو سپورٹ کرنے والے بھی, ان کے حق میں مناظرے لڑنے والے بھی سارے اسلام سے خارج ہیں. اگر یہ گونگے شیطان بنے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے اپنی دوستیاں تھانوی رسول اللہ پارٹی, چشتی رسول اللہ پارٹی کے ساتھ قائم رکھی ہوئی ہیں. یہ اس سسٹم کے بینیفیشری ہیں. میرا مقدمہ آپ انٹرنیشنل عدالت میں لے جائیں, میں ہر چیز اپنی ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار ہوں, بالکل فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ. اس ویڈیو کے بعد ہی یہ کر لیں. چلو کوئی بولا بٹکا کو واٹس ایپ ہی کر دیں, جس طرح مفتی صاحب سے ایک بولا بٹکا واٹس ایپ منگوا لیا تھا, مجھے واٹس ایپ کی آواز ہی ان کی مل جائے جس میں کہیں کہ چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ کفر ہے. جتنے علماء نے اس کے حق میں مناظرے کیے وہ سب کے سب کافر ہیں. ان کو پرنٹ کرنے والے, اس کی کمائیاں کھانے والے سارے حرام خور اسلام کے دشمن ہیں, اور ٹائم قیامت تک ہے. اب پتہ چل جائے گا کون اسلام کے ساتھ مخلص ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ ایتھیسٹ کے خلاف بات کر لی, یا کسی ہندو کے خلاف بات کر لی, یا کسی نصرانی یا یہودی کے خلاف بات کر لی اور اسلام کی خدمت ہوگی. جنہوں نے اسلام کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے ان کے بارے میں آپ لوگ بات ہی نہیں کرتے. قادیانیوں کے اوپر تو سارے شعر ہیں, اور بھائی قادیانیوں کو گراؤنڈ سی صوفیاء نے پرووائڈ کی ہوئی ہے. آپ کشتی نوح کتاب پڑھیں غلام القادیانی دجال کی, وہ ساری گراؤنڈ سی ادھر سے لیتا ہے, اور وہ بالکل ٹھیک لیتا ہے, کیونکہ یہ سب لوگ اسی قسم کے دعوے کرتے رہے ہیں. تو اگر آپ ان کو کنڈیم نہیں کرتے, ایک جملہ نہ بول سکے, تو ہمیں یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ آپ لوگ ان کے فرنٹ مین ہیں. جس طرح اب اس چیز کو کسی نے پرسنلی لینا, جس طرح قرآن حکیم میں آتا ہے نا کہ جو صحابہ کرام میں منافقین گھس گئے تھے, وہ جب اپنے شیاطین کے پاس ہوتے تھے تو کہتے تھے ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور ہم جو مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں نا تو اس سے آپ نے کوئی غلط مطلب نہیں لینا. تو ہم بھی پھر ہمیں بھی شیطان وسوسے دلاتا ہے, چلے میں عقیدہ نہیں رکھتا, ہمیں بھی شیطان وسوسے دلاتا ہے کہ اصل میں یہ انہی شیاطین کے ساتھ ملے ہوئے, ورنہ یہ غلام احمد قادیانی دجال کو اگر کافر سمجھتے ہیں تو چشتی رسول اللہ اور تھانوی رسول اللہ کو بھی کفر کہیں. اور صرف اتنا نہیں, ان کو چھاپنے والے, ان کے حق میں مناظرے کرنے والے, ان کا دفاع کرنے والے, تو میرے بھائی وہ تو سارے مفتی فارغ ہو جائیں گے. ان کے فرقے کے سارے مفتی دفاع کرتے ہیں, آج تک تھانوی رسول اللہ کا دفاع کر رہے ہیں. کیا مفتی طارق مسعود صاحب نے نہیں کیا دفاع؟ الیاس گھومن صاحب نے نہیں کیا دفاع؟ تو مجھے بتائیں, اگر یہ سٹیٹمنٹ دے دیں تو کل کو ان کو واٹس ایپ کوئی مفتی بھیجے گا, اور کہے گا تو منکافر کیا نہ سے تو ہے, تو میرے کو رجوع کروانا چاہنا نہ سے تو یہ ہوگا. تو ہمیں کوئی آر نہیں کہ ہم اس دعوت میں مخلص ہیں, اور ہمیں یہ بات کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ یہ اسلام کی دعوت میں مخلص نہیں ہے. جزیات میں کسی بات پہ مخلص ہوں گے, اسلام کے ساتھ 100% یہ لوگ مخلص نہیں ہیں, بالکل کوئی آر نہیں اس میں. ورنہ یہ ابھی مجھے جھوٹا کر دینا, میں ان کو اپریشیٹ کر دوں. آپ نے کہا اپریشیٹ کر, میں اپریشیٹ کر دوں گا, میں پیشگی اپریشیٹ کروں گا. ابھی کر دیتا ہوں آپ کی ویڈیو میں کہ تھانوی رسول اللہ چشتی رسول اللہ کو کنڈیم کریں جس انداز میں نے کہا ہے. یہ کبھی اس کو موضوع بھی نہیں بنائیں گے. ان کی جرت, یہ شرط کیوں؟ اس لیے شرط ہے کہ بھائی ان فرقوں کے فرنٹ مین ہیں. یہ ایک لٹمس ٹیسٹ ہے چیک کرنے کا. مجھے یہ بتائیں, ایک قادیانی آپ کو آ کے کہتا ہے کہ میں نبی الاسلام کو آخری نبی مانتا ہوں, کیا آپ اس سے یہ ڈیمانڈ نہیں کریں گے میرے سامنے غلام احمد قادیانی کو دجال کہو؟ وہ کہ نہیں, یہ میرے لیے شرط نہ رکھیں, اس کو چھوڑیں, میں نبی الاسلام کو آخری نبی مانتا ہوں, مجھے اپنا مسلمان بھائی مان لیں. تو مان لیں گے آپ؟ نہیں کہیں گے ہم, اس کو بھی غلط کہو نا, اس کو بھی غلط کہو. تو بس جواب مل گیا. وہ قادیانی ہے نا لیوی. اب ایک مسلمان آ کے مجھے کہتا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں, میں کیوں کہوں کہ تو فلاں؟ یہ جو آپ نے اس کو مسلمان کہہ دیا, یہ اتھارٹی آپ نے کہاں سے نکالی؟ کیونکہ وہ کہہ رہا ہے نا کہ لا الہ الا اللہ. وہ تو قادیانی بھی کہہ رہا ہے. وہ تمہیں پتا ہے نا کہ قادیانی پتا ہے, تو مجھے پتا ہے کہ تھانوی رسول اللہ اور چشتی رسول اللہ پارٹی کے فرنٹ مین ہے, اور آپ کو بھی پتا ہے, میں نے ثابت کر دیا ہے. ان کے مدارس میں جا کے درس دیتے ہیں, کیسے بات کرتے ہیں, ہمیں پتا ہے کن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں. یہ آپ کو غلام احمد قادیانی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے نظر آتے ہیں, ان کے فالوورز کے ساتھ, یا دیوبندیوں اور بریلویوں کے علماء کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں. ہمیں پتا ہے دیوبندیوں کے ساتھ یہ بیٹھتے ہیں. اب آپ کو جواب مل گیا. جس طرح آپ کو پتا ہے نا, ہمیں بھی پتا ہے, کیونکہ ہم ذرا زیادہ ذہین ہے, ہمیں سونگ کے پتا چل جاتا ہے. اور آپ کو ویڈیو میں بھی نہیں پتا چل رہا کہ کن لوگوں کے ساتھ جا کے بیٹھتے ہیں یہ لوگ. ادھر سے نہیں آپ کو پتا چل رہا کن کے ساتھ جا کے بیٹھ رہے ہیں. تو بیٹھنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اوے بھیا آپ ٹاپک دوسری طرف لے کے جا رہے ہیں. نہیں, اگر وہ بھائی بیٹھے ہیں, اور میں کہتا ہوں روے بھی جا کے بیٹھے, میں کہتا ہوں ویٹنگن جا کے بیٹھے, لیکن بات یہاں پہ علمی ہو رہی ہے کہ بتائیں خود کدھر لگے ہوئے. میں ویٹیکن سٹی میں چلا جاتا ہوں یا میں یروشلم میں چلا جاتا ہوں, تو میرے اسٹوڈنٹس یہ تو نہیں گمان کریں گے کہ میں یہودی یا نصرانی ہو گیا ہوں, ٹھیک ہے. لیکن اگر میں ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کو اپریشیٹ کر رہا ہوں اور انہیں اسلام کا خدمت گزار سمجھ رہا ہوں,
اور اللہ کے دین کا کسٹوڈین سمجھ رہا ہوں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ غلط کر رہے ہیں. جی بالکل میں فرنٹ مین بنا ہوں اگر اللہ کے دین کا ان کو کسٹوڈین مانا ہوں. تو پھر آپ یہ جو یہ ٹرانسجینڈر ایتھیسٹ ان کی ویڈیوز کو شیئر کرتے ہیں ان کو کیوں سپورٹ کرتے ہیں؟ کیا میں ایتھیسٹ کو اللہ کے دین کا کسٹوڈین سمجھتا ہوں؟ اللہ کے دین کا سب سے زیادہ ویڈیوز ایتھیسٹ کے بارے میں علمی میری ہیں. ہدایت وکٹری پہ جی ہیں, اس کے علاوہ بھی ہیں. تو کہیں میں نے دعویٰ کیا کہ میں انہیں اللہ کے دین کا کسٹوڈین سمجھ رہا ہوں؟ نہیں کیا. لیکن یہ لوگ تو مانتے ہیں نا کہ فرقہ دیوبندیہ, فرقہ بریلویہ, فرقہ وہابیہ اللہ کے دین کے کسٹوڈین ہے. اور یہ تو شیعہ کے لیے نہیں کلمہ خیر بول سکتے, چھوڑ دیں چلیں. اور آپ کا ٹیسٹ آسان کر دیا. ان کو فرنٹ مینوں کو یہ کہیں کہ شیعہ بھی ہماری طرح بالکل مسلمان ہیں, پکے ٹکے مسلمان ہیں, مجاہد ہیں. امام خمینی کو رحمت اللہ علیہ کہیں, وہ سارے تعریفی کلمات یہ بول کے بتائیں. دوبارہ گھس نہیں سکتے. کوئی بھی بولتے ہیں, عام بندہ بھی نہیں, عام بندہ نہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں, فرنٹ مینوں کی. اچھا ٹھیک, چلیے چلیں, یہ تو کلیئر ہو گیا. کلیئر ہو گیا, بہت اچھے طریقے سے کلیئر ہوا ہے. اور یہ سارا گناہ آپ کو جانا ہے جتنی آپ زبان میری کھلوا رہے ہیں. ہاں, لوگوں نے کہنا ہے جا کے جی بٹ صاحب نے جا کے انجینئر صاحب نے پکھایا ہے تو. اچھا اب مجھے یہ میں نے جو کلپ مجھے چاہیے یہ کیسے ملے گا؟ اس کیمرے کی طرف دیکھ کے کہنا جی کلپ بنائے, کلپ چاہیے. انجینئر صاحب کلپ بنائے. نہیں, انجینئر صاحب نے تو بنا دیا ہے. نہیں, ان کو کہیں آپ کہیں جی وہ اسپیکر صاحب کلپ بناؤ. ہاں نہیں, اسپیکر صاحب کو تو چاہیے کہ کلپ بنائیں جی, ضرور بنائیں. علوی قادیانیوں کا ذکر ہو رہا ہے تو آپ بتائیں آپ کو چھوٹا مرزا کیوں کہتے ہیں؟ میں تو اپنے آپ کو چھوٹا مرزا نہیں مانتا, میں بڑا مرزا ہوں, میں بڑا اعلیٰ حضرت ہوں, بڑا حکیم الامت ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ چھوٹا مرزا جو ہے ڈسیو ہو گیا ان کے صوفیاء کے ہاتھوں. میں نے آگے بتایا کہ اصل میں غلام احمد قادیانی دجال کو ورگلانے والے ہی صوفیاء کا طبقہ تھا. غلام احمد قادیانی دجال صوفی تھا, حنفی تھا, بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتا تھا. میں نے بیماری پکڑ لی, میں نے ان کے بڑے بھی دریافت کر لیے, یعنی چشتی رسول اللہ پارٹی, شبلی رسول اللہ پارٹی. ٹھیک ہے, میں نے بتایا یہ پیچھے سے سلسلہ جا رہا ہے. ابھی تو ہم نے یہ بھی ثابت کیا کہ اشرف تھانوی نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا. اب کیا پیچھے رہ گیا؟ ہم مجھے بتائیں, اس کے بعد کوئی فتویٰ نہیں آنا چاہیے. یہ گونگے شیطان بنے ہوئے, یہ کہاں سے ختم نبوت کے اوپر کام کریں گے؟ ختم نبوت کے رائٹس صرف ہمارے پاس ہیں, ان کے پاس اینٹی قادیانی رائٹس ہیں. ختم نبوت رائٹس میرے پاس ہے, خواہ غلام احمد قادیانی دجال ہو, خواہ چشتی دجال ہو, خواہ تھانوی دجال ہو. جس نے ختم نبوت پہ ڈاکا مارا, میں نیچے کو بابا چڑھ رہا ہوں. بالکل ذہن نہیں رکھو, پونڈ کے رکھ دینا جی. تو اس میں یہ میں ان سے ریکویسٹ ہی کروں گا آپ لوگ رجوع ریکارڈ کروائیں. ٹھیک ہے, ہاں, میں سینئر مرزا, سینئر اعلیٰ حضرت اور سینئر حکیم الامت ہوں. چونکہ ایک بات تفنن میں ہوئی ہے, اس کا جواب تفنن میں. پھر کوئی یہ مرزا کلپ کاٹے گا تو پھر وہ تماشا نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی تماشا. آپ کے اسٹوڈنٹس کو اللہ کے بندو, اب کون سا تماشا لگانا رہ گیا ہے؟ اچھا, کون سا تماشا جو نہیں لگا چکے؟ دیکھیں اب ہماری فتح ہے اللہ کے فضل سے. جس طرح غزوہ خندق کے موقع پر نبی الاسلام نے فرمایا تھا نا کہ اب مشرکین عرب یہاں نہیں آئیں گے, اب تم ان پہ چڑھائی کرو گے. اس سے پہلے بدر میں آ چکے, احد میں آ چکے, خندق آخری موقع تھا. چڑھائیاں سارے انہیں ادھر کر لی ہیں, کچھ بھی نہیں بنا. آخری بار یہ میری سفارش کے اوپر یہ بچے ہیں, ادروائز سب نے یہ حوالات میں جانا تھا. ٹھیک ہے, ہم سے آخری وقت تک میں نے کہا نہیں, ان کے ساتھ پازیٹیولی ڈیل کرنا ہے. میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ میں ان کو پکڑوا کے تو اندر کروا دیتا, لیکن نہیں کروایا. اور یہ میں دھمکی نہیں دے رہا, میں ایک قانوناً بات کر رہا ہوں. یہ پاکستان کے قانون میں جرم ہے کہ کسی کے گھر کے باہر جا کے کہیں گے میں اندر وڑنا ہے, من وڑن دے. یہ پاکستان کے قانون میں جرم ہے, اس کو ہراسمنٹ کہا جاتا ہے. اس ہراسمنٹ کو میرے لیے کیش کرانا کوئی مسئلہ نہیں تھا. یہ پولیس جو انہوں نے دیکھی اتنی زیادہ, یہ ہر درس میں یہاں پولیس موجود ہوتی ہے, اتنی پولیس ہر دفعہ موجود ہوتی ہے. تو ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں تھا ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کرنا. اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم ان کو ابھی پازیٹیولی ڈیل کر رہے ہیں. تو اب انشاءاللہ تعالیٰ ہم نہیں کرنا, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. بڑھاؤ جنہیں مرضی کلپ, جتنے بڑھاندے اتنے بےعزت ہو جاندے ہو. علی بھائی چلیں اب ختم نبوت پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. یہ جو غلام احمد قادیانی ہے دجال, اس نے واقعی دعوی نبوت کیا تھا یا جس طرح آپ پہ الزام لگتے ہیں اس طرح اس پہ بھی لگتے رہے؟ دیکھیں اس وقت کسٹوڈین تو اس کے موجود ہیں. اچھا, دو گروپ ہیں, ایک لاہوری ہیں وہ تو کہتے ہیں نہیں کیا تھا, لیکن یہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں جو مجدد کلیم کرتے ہیں. دوسرا جو گروپ ہے وہ کہتے ہیں کہ جی دعوی نبوت کیا لیکن امتی نبی, وہ کہتے ہیں آخری نبی رسول اللہ ہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, یہ امتی نبی ہے.
اور وہ ایکسٹراپولیٹ کیا ہے وہی والا جو تصوف کا ایک سلسلہ ہے نا پیری مریدی کا, اور مجدد کو ذرا تھوڑا مجدد پلس بنا دیا, اور امتی نبی کا. اور میں آپ کو بتاؤں انڈائریکٹلی یہ دعوے ساروں نے کیے ہیں, بریلویوں, دیوبندیوں اور ایون اہل حدیثوں کے بھی چند اہل حدیث کے بزرگ, شیخ احمد سرندی جسے یہ مجدد الافسانی کہتے تھے, ہمارے ڈاکٹر سرار صاحب بھی, مولانا اسحاق صاحب بھی, 1000 سال کا مجدد, اس نے مکتوبات میں خود لکھا ہے کہ میں اولو العزم پیغمبروں کا نائب ہوں. وہ کہتے ہیں 1000 سال ہو چکے ہیں رسول اللہ کو دین دے کے دنیا سے تشریف لے جائے ہوئے. وہ کہتے ہیں 1000 سال کے بعد اتنا ذوف دین میں آ جاتا ہے کہ ایک ایسے مجدد کی ضرورت ہے جو اگلے 1000 سال کے لیے مجدد ہو. وہ کہتے ہیں پہلے 1000 سال کے نبی الاسلام تھے, اب اگلے 1000 سال میں ایک نبی کے لیول کا مجدد چاہیے. چونکہ ختم نبوت ہو چکی ہے لہذا اولو العزم انبیاء کا نائب میں بن کے آیا ہوں. ٹھیک ہے, اور یہ اس نے لکھا ہے. پھر اس نے لکھا ہے کہ اگر اس امت میں کوئی نبی ہوتا تو فقہ حنفی پہ عمل کرتا, اور ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ وہ فقہ حنفی میں سے ہوتا. اور پھر یہ بھی لکھا کہ قرب قیامت میں جب عیسیٰ ابن مریم آئیں گے وہ بھی فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے. اچھا, ہاں, تو مجھے بتائیں اگر شیخ احمد سرندی یہ سب کچھ لکھے اور غلام احمد قادیانی دجال اپنی کتابوں میں اسے کوٹ کرے تو چور کا کھرا کہاں پہ نکل رہا ہے؟ اگر چشتی رسول اللہ نکلے, شبری رسول اللہ نکلے, معاویہ رسول اللہ نکلے ہماری کتابوں میں, تو کھرے کہاں پہ نکل رہے ہیں؟ علی بھائی یہ جو اس نے بھی دعوی نبوت اچانک کھڑے ہو کے کر دیا تھا؟ نہیں, اسٹیپ وائز ہی کیا ہے. اس نے بھی کوئی پہلے برین واشنگ کی تھی نوجوانوں کی, پھر بعد میں جب نہیں, اگر اس کو آپ لیٹ کر رہے ہیں وہ حنفی تھا اور مرتے دم تک حنفی رہا ہے, حنفی پلس ہو گیا. تو بھی اس وقت تو, اور میں حنفی تھا, میں نے حنفی چھوڑ دی, میں تو بالکل 180 ڈگری ہوں. وہ بغیر ولیدین کے نماز پڑھتا تھا. میں تو کی بات ہی نہیں کی. نہیں, میں ویسے بتا رہا ہوں نا, ہم تو سونگ کے بتا دیتے ہیں. اچھا, میں پہلے بغیر ولیدین کے نماز پڑھتا تھا, اب میں ولیدین سے نماز پڑھتا ہوں. غلام احمد قادیانی دجال پہلے بھی ولیدین نہیں کرتا تھا, مرتے دم تک اس نے نہیں کیا. تو وہ حنفیوں کا ایک فرقہ تھا جو کفر کی طرف چلا گیا. ٹھیک علی بھائی, اس وقت 2 بہت بڑے نام تھے شاید, مگر میں غلط نہیں ہوں, امام احمد رضا خان بریلوی صاحب اور جو دیوبند کے تھے وہ بھی تھے اس ٹائم موجود. تو علی بھائی ان میں سے کسی نے آگے ہو کر ان کو مارنے کی کوشش نہیں کی, قانون ہاتھ میں نہیں لیا؟ نہیں, اس وقت اس لیے نہیں کیا کہ انگریزوں کی حکومت تھی. ہاں, تو مناظرے کرتے تھے علی بھائی وہ. ہاں, مناظرے اس طریقے سے تو اسٹیبلش نہیں ہو سکے. کتابوں میں کیے ہیں مناظرے, ایک دوسرے کے خلاف کتابیں لکھی ہیں. پیر میر علی شاہ صاحب تھے, ثناء اللہ امرتسری تھے, احمد بریلوی صاحب تھے, لکھتے رہے. آپ کے نزدیک اگر کوئی شخص دعوی نبوت کر دے آج کے دور میں تو کیا اس کا علاج ہے کہ اسے آپ علمی طور پر ہی بس قائل کرتے رہیں گے؟ ہم تو علمی طور پہ قائل کریں گے, باقی قانون نے اپنا راستہ لینا. تو قانون اگر نہیں لے رہا راستہ تو کون ایسا بندہ جس نے دعوی نبوت؟ میں ویسے پوچھ رہا ہوں, اس وقت اگر وہ جب ایسی صورتحال آئے گی پھر ہم دیکھیں گے کیا صورتحال. علی بھائی جب اس وقت انہوں نے کیا اور یہ سارے آپس میں مناظرے لڑتے رہے, انہوں نے ان کو قانون ہاتھ میں لے کے کچھ نہیں کیا, تو آج جو ان کے ماننے والے ہیں جو قانون کو ہاتھ میں لے رہے ہیں, تو یہ تو پھر ان کی تعلیمات پر نہیں ہے نا. کون قانون ہاتھ میں لے رہے ہیں؟ مطلب امام احمد رضا خان بریلوی جو ہیں, انہوں نے تو نہیں اس کو پکڑ کے تو کاٹ دیا پکڑ کے. نہیں, اس کی وہ جسٹیفیکیشن دیں گے کہ انگریزوں کی حکومت تھی, ان کے پلے کوئی شے نہیں تھی. تو وہ انگریزوں سے ڈرتے تھے؟ بالکل ڈرتے تھے, کیوں نہیں ڈرتے تھے. یہ تو آج کل اتنے بات نہیں, مجھے بتائیں یہ سارے بڑے بڑے دینتر بزرگ اس زمانے میں موجود تھے جب انگریزوں نے انہیں ناکو چنے چبوائے ہیں, نہ ان کی نگاہیں کام کرتی تھی, بلکہ یہ لوگ تو چندے کھاتے رہے. اشرف تھانوی کو باقاعدہ چندہ ملتا تھا, مدرسہ دیوبند کو ملتا تھا. یہ بہت بڑی ہار نہیں ہے کہ مسلمانوں کے موجود ہوتے ہوئے اتنا بڑا ایک کام ہو گیا, اور آج اس کی لیگیسی دیکھیں چل ہی رہی ہے, پھیل ہی رہی ہے کافی حد تک. یار یہ کام بہت پہلے سے خراب ہوا ہے, ہم تو سمجھتے ہیں تصوف نے سارا کام خراب کیا. ٹھیک ہے, اچھا علی بھائی کچھ نا کربلا سے ریلیٹڈ میرے سوال ہیں, اگر آپ چاہیں تو جواب دے سکتے. یار کربلا ٹاپک جو ہے نا اس کے ساتھ کرولریز, کربلا کی ٹاپکس نہیں ہے وہ, کچھ بڑے عجیب سے ایشوز ہیں جن کی سے نا دماغ تھوڑا ہل جاتا ہے, وہ پوچھنے ہیں آپ سے. دیکھیں اگر تفصیلی پوچھیں گے تو وہ تو پھر 10 گھنٹے لگ جائیں گے. اگر ہاں یا نہ میں میری ورڈک لینی ہے اور تاکہ لوگ اس کا کلپ کاٹیں اور اپنا لقمہ میرے منہ میں ڈالیں تو آپ کر لیں, آپ بھی کر لیں ایسا. نہیں ہم بالکل نہیں چاہیں گے. نہیں آپ تو نہیں چاہیں گے, لیکن کرنے والے تو یہ کریں گے, ہمارا چینل ہے نا ہمارا. علی مثال کے طور پہ ایک سنا تھا میں نے کہ امام حسین علیہ السلام کی جو بہن ہے حضرت زینب غالباً, کہتے ہیں ان کی
قبر جو ہے وہ دمشق میں بنو امیہ کے قبرستان میں، اور وہ اپنی ایک وہ کوئی بیٹی تھی ان کی سوتیلی ماں کی حیثیت سے ان کے گھر پہ رہتی تھی. بھائی یہ سچ ہے بات؟ نہیں، ظاہر مزار تو وہیں پہ ہے شام میں. نہیں یہ واقعہ سچ ہے کہ وہ ان کے گھر پہ رہتی تھی؟ ایک کس کے گھر پہ؟ یزید وغیرہ کے. نہیں، فراڈ ہے. دمشق وہ اس لیے گئی تھی کہ ظاہر مدینہ شریف میں تو غم ہی پھر ہرا رہتا تھا، لوگ آ کے پوچھتے تھے، تو اس سائڈ پہ ان کے پاس زمینیں تھیں، وہ سرزمین بھی زرخیز تھی، تو وہاں پہ وہ ہجرت کر کے چلی گئی تھی. وہ یزید کے علاقے میں نہیں گئی تھی، وہ شام کی سرزمین میں گئی تھی. مجھے بتائیں، ایک وہ عورت جس نے کربلا اپنے سامنے دیکھی ہے اور پوری دنیا سے لوگ حج اور عمرے کے لیے مکہ مدینہ کی سرزمین میں آتے ہیں، تو اہل البیت کے گھروں میں آ کے ان سے وہ واقعات نہیں سنتے ہوں گے، تو ان کی تکلیف کو ہی ایک ٹریگر کرنے والی بات ہے. میرے خیال انہوں نے بالکل صحیح ڈیسیژن کیا. میں اس زمانے میں ہوتا میں بھی یہی مشورہ دیتا کہ آپ یہ علاقہ چھوڑ دیں، یہاں نہ رہیں، کیونکہ لوگ بار بار آ کے پوچھیں گے، آپ کی تکلیف میں اضافہ کریں گے. کہیں پہ بھی جا سکتے تھے نا دمشق. میں نے بتایا نا، وہ اس لیے کہ وہ شام کی سرزمین میں ان کے پاس زمینیں تھیں اور وہ زرخیز علاقہ تھا، تو یہ کوئی ایسے اعتراض والی بات نہیں ہے. اس میں سے کہاں نکل جاتا ہے؟ عالم دین تھا نا، اس نے یہ کہا. عالم دین سے کہیں کہ ہمارا تو اختلاف ہی بھائی اوپر سے ہے. ہمارا اختلاف یہ ہے کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے، وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی. ہمارا اختلاف یہ ہے. 2812 صحیح بخاری کی حدیث. ہم تو بنو امیہ کی حکومت کو ہی حضرت علی کے خلاف ایک بغاوت سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، حضرت علی حضرت ابوبکر عمر عثمان کے ساتھ پورے اخلاص کے ساتھ چلتے رہے. جب حضرت علی کی باری آئی تو دیکھیں ان لوگوں نے حضرت علی کا ساتھ نہیں دیا، الٹا تلوار لے کے سامنے کھڑے ہو گئے. تو مسئلہ تو یہ ہے، ہمارا جھگڑا جو ہے وہ خلفائے ثلاثہ کے ساتھ نہیں ہے، بنو امیہ کے ساتھ ہے، جنہوں نے خلفائے ثلاثہ کی لیگیسی کو مس یوز کرنے کی کوشش کی اور حضرت علی کا ساتھ دینے کے بجائے ان کی مخالفت پہ کھڑے ہو گئے. ہمارا اختلاف یہ ہے. کربلا تو بہت بات کی بات ہے، کربلا تو اس کی ایک آؤٹ کم ہے. اصل مسئلہ وہ ہے جنگ صفین اور جنگ جمل، یہ ہے اصل مسئلہ. ٹھیک ہے. تو بھائی امام حسین اسلام کی شہادت کا بدلہ پھر لیا تھا کسی نے کوئی بعد میں کے بعد؟ مختار سقفی نے لیا نا جی. ہاں جی، 22,000 لوگوں کو قتل کیا اس نے. بھائی یہ بھی بات سچ ہے کہ یزید کا جو بیٹا تھا معاویہ بن یزید شاید، اور اس نے تخت پہ تھوک دیا تھا. جی جی بالکل اس طرح ہی ہے. وہ تو چند دن بعد ہی فوت ہو گیا تھا اور 22 سال کی عمر میں. یعنی ہم ان کو ایک اچھی پرسنالٹی، جی ہم ان کو رحمہ اللہ کہتے ہیں. ایون شیعہ بھی معاویہ ابن یزید کو رحمہ اللہ کہتے ہیں. بھائی جب کربلا ہوئی اور اتنا بڑا ایک سانحہ ہو گیا، اور آپ کی ہم نے ویڈیو دیکھی، آپ نے کہا کہ اس میں ہزاروں صحابہ زندہ ہیں مگر کسی نے آواز ہی نہیں اٹھائی، لیکن انہوں نے تزکیہ نفس کر لیا تھا. دیکھیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت حسین کے لیول کے اوپر تو نہیں تھے، اپنے ایمان کے لیول کے اعتبار سے انہوں نے وہ راستہ اختیار کیا کہ دل میں برائی کو برا جانا. ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہاتھ سے برائی کو روکنا چاہیے تھا، حسین ابن علی کا ساتھ دینا چاہیے تھا. وہاں تک نوبت اس لیے نہیں آئی، حسین ابن علی کربلا میں جنگ کرنے نہیں گئے تھے، وہ گئے تھے کوفہ شفٹ ہو رہے تھے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ. وہاں سے انہوں نے ایک پولیٹیکل سٹرگل لانچ کرنی تھی، لوگوں کو جمع کرنا تھا اور پھر قیام کرنا تھا. وہاں تک پہنچنے کی نوبت ہی نہیں آئی اور راستے میں انہیں شہید کر دیا گیا. تو اگر وہاں سے وہ کوئی سٹرگل لانچ کرتے اور اس کے بعد صحابہ کرام اس سٹرگل میں شامل نہ ہوتے، پھر کوئی ایک سخت حکم لگایا جا سکتا تھا. ابھی آپ ان کو قصوروار نہیں مانتے؟ میں قصوروار اس لیول پہ تو نہیں سمجھتا، لیکن اس لیول پہ کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کو، حضرت عبداللہ ابن زبیر کو امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینا چاہیے تھا. لیکن دوسری طرف امام حسین علیہ السلام نے بھی انہیں اسکیپ روٹ دے دیا کہ ٹھیک ہے اگر آپ ہمارا ساتھ نہیں دینا چاہتے، ایون عبداللہ بن عمر بھی، تو میں پھر اسی طریقے سے خود چلا جاؤں گا. تو یہ جو کہتے ہیں جی ان کو روک رہے تھے، وہ روک اس لیے نہیں رہے تھے کہ وہ غلط کام کے لیے جا رہے تھے، انہیں بھی پتا تھا کہ کام تو ٹھیک ہے. وہ یہ کہتے تھے کہ اگلے لوگ اس چیز کا خیال ہی نہیں رکھیں گے کہ آپ کو پولیٹیکل سٹرگل لانچ کرنے دیں، پہلے ہی نیب کے ذریعے گرفتار کروا دیں گے، آپ پہ مقدمات بنا دیں گے، آپ سے پارٹی کا نشان لے لیں گے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ نہیں میں آپ کو آج کی لینگویج، میں آپ کو آج کی لینگویج میں بتا رہا ہوں. صحیح ہے. یہ آج کی لینگویج میں بتا رہا ہوں اس لیے کہ تاکہ نوجوانوں کو پتا چلے کہ کیا ہوتا ہے کہ پولیٹیکل سٹرگل بھی نہیں کوئی کرنے دیتا. ٹھیک ہے، پولیٹیکل سٹرگل کا ہی تو مسئلہ ہوتا ہے کہ جو لوگ طاقت میں ہوتے ہیں، جن کے ہاتھ میں سب کچھ ہوتا ہے نا، وہ نہ 2018 میں پولیٹیکل سٹرگل کسی کو کرنے دے رہے تھے،
نہ آج 2024 میں کسی دوسرے کو کرنے دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ طاقت کا سرچشمہ ہے. اس طرح اس زمانے میں وہ آمریت, یہ آمریت ہی کی لیگیسی ہے. ہم کیوں ڈیموکریسی کے حق میں بولتے ہیں؟ اسی لیے بولتے ہیں کہ آمریت ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یہ ہم سے جو اختلاف رائے ہے, فریڈم آف ایکسپریشن ہے, وہ چھین لیں گے. ہمیں حق نہیں دیں گے کہ ہم اپنی بات رکھ سکیں. ٹھیک ہے. تو علی بھائی, اگر امام حسین علیہ السلام شہید ہو رہے ہیں اور اتنے زبردست کریکٹر والے صحابہ بھی خاموش رہ سکتے ہیں, تو علی بھائی فلسطین میں جو ہو رہا ہے اس پہ اگر آج ہم جیسے بزدل مسلمان خاموش ہیں, ٹھیک ہے چلنے دیں, ایسے چلنے دیں. ہم تو کوئی بزدلی, اللہ کے فضل سے ہم تو بولے ہی ہے نا. وہ بھی بولتے ہی ہوں گے کہ غلط کر رہے ہیں, مت کرو. نہیں, بات یہ ہے ہمارے ہاتھ میں کون سا سلطہ ہے, ہمارے پاس کون سا رائٹ ہے. آپ کمپیریزن ذرا دیکھیں نا. اور یہاں سے کون سی ایک ماڈرن فوج بنی ہے جو جہاد کرنے جا رہی ہے اور ہم اس کا حصہ نہیں بنے؟ ذرا بتائیں. یا ہمیں دعوت ملی ہے کہ جی ہاں یہ اس طریقے سے ہے. بیلچوں پہ تو نہیں گولیاں روکی جاتی, اور وی لاگس کے ذریعے تو نہیں گولیاں رکتی. اور مجھے بتائیں, جتنے لوگ وی لاگس بنا رہے ہیں ان میں سے ابھی تک کسی کی شہادت کی خبر نہیں آئی ہے. ہمیں تو پتا چلتا ہے کہ وہ بجائے مشرق کے مغرب میں چلے گئے ہیں, بلکہ جانا اس طرف تھا, کہیں اور چلے گئے کسی ٹور کے اوپر. وہ آپ نے جو منع کیا ہوا سب کو. اچھا, چلے جائیں گے وہ. اچھا, میری بات پہ اگر چلنا ہے تو پھر میں اگلی بات بھی کر رہا ہوں کہ یہاں سے جہاد شروع کریں. تھانوی رسول اللہ, چشتی رسول اللہ پارٹیاں جو ہیں, ان کے بزرگوں کو ایکسپوز کریں اور قرآن و سنت کی صحیح توحید اور ختم نبوت سمجھائیں تاکہ ہمیں ٹرو دین پتہ چلے. تو میری اس بات پہ کیوں نہیں عمل کرتے وہ؟ آپ کون ہے جس کو وہ فالو کریں؟ آپ کوئی نہیں, آپ نے ابھی کہا ہے نا کہ مجھے فالو کر رہے ہیں اس لیے وہاں نہیں جا رہے. تو میں نے کہا کہ اگر وہ ٹھیک ہے, اگر یہ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, پھر یہ والا بھی کام کریں نا. اگر مجھے مکمل طور پہ انہوں نے سمجھتے ہیں کہ میں قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح بتا رہا ہوں, تو میں تو یہ بھی کہہ رہا ہوں, تو میری اس بات کے اوپر بھی عمل کریں. ٹھیک ہے. علی بھائی, صلح حسن پہ آپ پہ بہت اعتراض اٹھ رہا ہے کہ آپ اس کی سند نہیں بیان کر رہے, کیا وجہ؟ بھائی صلح حسن تو ختم ہو چکی, صلح حدیبیہ کی طرح. وہ ختم بے شک ہو چکی, سند تو بتائیں نا. سند ہم نے کیوں بتانی ہے؟ سند تو ہم نے تب بتانی ہے جب کوئی کہے کہ صلح حسن نہیں ہوئی. صلح حسن تو ہوئی ہے. صلح حسن کے نتیجے میں تو 6 مہینے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو حکومت سپرد کر دی حضرت امام حسن علیہ السلام نے 41 ہجری کے اندر. تو صلح حسن تو ہوئی ہے. یہ کہتے ہیں جی شرائط بتائیں. ہم کہتے ہیں شرائط تو مسلمانوں کے مورخین نے لکھی ہیں, وہ کہتے ہیں جی سندیں پیش کریں. بھائی اگر آپ اس طرح سندیں مانگیں گے تو ہم کئی واقعات کی اسناد احادیث کی کتابوں سے تو نہیں دکھا سکتے, لیکن یہ وہ چیزیں جو ایگریڈ اپون چل رہی ہیں. مسلمانوں میں جو ہمارے اوائل کے مورخین ہیں, محدثین ہیں, کیا انہوں نے صلح حسن کی شرائط کا انکار کیا ہے؟ الٹا وہ نقل کرتے رہے. ہمیں آپ انکاری لوگ بتائیں جو کہیں گے یہ فراڈ ہے. غامدی صاحب اگر کہتے ہیں فراڈ ہے تو غامدی صاحب کون ہے؟ غامدی صاحب بخاری مسلم کو تو تختہ مشق بنا لیتے ہیں, اور اپنے حق میں کوئی جھوٹی روایت ہو کسی تاریخ میں لکھی ہوئی بنو امیہ کی, وہ اتنے دھڑلے سے بیان کر رہے ہوتے ہیں, میں تو ہنس رہا ہوتا ہوں ان کی ویڈیوز دیکھ کے. لیکن پھر میں کہتا ہوں یار ہمارا مقابلہ ان کے بڑوں سے ہے, ان سے نہیں ہے. آپ کے استاد ہیں ویسے تو؟ میرے استاد ہیں, میرے استاد تو باپا جانی بھی ہیں. تو میں نے اپنا ادھار اتار دیا جب انہوں نے کہا نا کہ حدیث عمار کیوں نہیں پیش کی تھی مولا علی نے حضرت معاویہ کو, تو میں نے کہا تھا کہ حضرت ابو بکر نے مصلی پہ نمازیں پڑھانے والی حدیث کیوں نہیں پیش کی تھی؟ انہوں نے تو بخاری میں آتا ہے ابو عبیدہ اور حضرت عمر کو کہا ان دونوں میں سے کوئی چن لو. حضرت ابو بکر کی بیٹی اما عائشہ نے کیوں نہیں حدیث پیش کی کہ میرا باپ مصلی پہ تھا اس لیے وہ خلافت کا حقدار ہے؟ وہ تو کہہ رہی ہیں نبی علیہ السلام نے اپنا خلیفہ ہی کسی کو نہیں بنایا. مسلم شریف میں وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر اللہ کے نبی بناتے تو حضرت ابو بکر کو بناتے, لیکن انہوں نے کسی کو نہیں بنایا. ٹھیک ہے, تو اس طرح نہیں ہوتا جس طرح یہ کرولریز بناتے ہیں. ان کی کرولریز ایک طرف ہوتی ہیں, دوسری طرف آ کے یہ اپنا اصول توڑ دیتے ہیں. تو میں نے وقتاً فوقتاً جواب دیے میں. صحیح ہے, ٹھیک ہے علی بھائی, چلے کربلا بھی ہو گیا. علی بھائی ایک سوال ہے میرا آپ سے. آپ لوگ آپ پہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کمرے سے کبھی باہر ہی نہیں نکلتے ہیں, لیکن ہم نے آپ کی لائف سٹوری سنی, آپ تقریباً کہاں کہاں گئے دین کا علم حاصل کرنے. تو علی بھائی ان لوگوں نے وہ چیزیں سنی نہیں ہیں, یا واقعی آپ پر وہ صحیح طرح کر کے واقعی آپ کمرے سے باہر نکلیں گے؟ میرا خیال ہے نہیں, کمرے سے نکل کے میں باہر کیا کروں؟ مطلب علی بھائی اب کیا دین پورا ہو گیا؟ اب آپ نے سیکھ لیا جو جتنا سیکھنا تھا؟ نہیں, میں ابھی بھی سیکھ رہا ہوں. کہاں جاتے ہیں آپ سیکھنے؟ یوٹیوب, کتابیں. جی ظاہر ہے میں بخاری شریف کھولوں گا یا میں تھانوی رسول اللہ پارٹی, چشتی رسول اللہ پارٹی کے کسی مفتی کے پاس جاؤں گا دین حاصل کرنے کے لیے؟ تب تو جاتے تھے علی بھائی. جی گیا ہوں, تو تبھی تو مجھے پتا چلا نا, اور میں نے وہ ساری گدڑ سنگیاں سیکھ لیں.
اللہ کا شکر ہے مجھے سمجھ آ گئی. تو میں کتابوں کو, میں امام بخاری کے پاس جاتا ہوں, میں احمد صاحب ریلوی کے پاس جاتا ہوں, روحانی طور پہ نہیں, وہ 20 سال تک علم حاصل کیا جس طرح ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے, وہ نہیں. میں ان کی جو تعلیمات ریٹن میں ہے جو انہوں نے ہمارے لیے لکھی, وہ ان کے پرسنل نوٹس نہیں تھے. یعنی اعلیٰ حضرت نے اگر کنز الایمان لکھا ہے تو ان کے پرسنل نوٹس نہیں تھے, انہوں نے ہمارے لیے لکھا کہ لوگ اس ترجمے سے استفادہ کریں. اس طرح بخاری مسلم کے تراجم جو علماء نے کیے ہمارے لیے کیے, تو میں ان سے استفادہ کرتا ہوں, اللہ کا شکر ہے. باقی جو کہتے ہیں نا کمرے سے باہر, وہ باہر نکال کے کوئی سو کالڈ عاشق فرقہ میرے اوپر چڑھانا چاہتے ہیں. عاشق رسول نہیں میں کہوں گا, عاشق رسول تو ہم ہیں. یہ ان کا بابوں کے ماننے والوں کا کیا, کوئی عاشق بابا چڑھانا چاہتے ہیں کہ باہر نکلو, باہر نکلو. تو کیا باپا جانی باہر نکلتا ہے؟ وہ کہیں گے لائف کو تھریٹ ہے بھائی, وہ تو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ہے. کڈو باہر, لواؤ انہوں بھی نہیں لگوائیں گے. تو ٹھیک ہے, تو اندر بیٹھ کے کیا دین کی خدمت نہیں کر رہے؟ جو ان کا دین ہے, جو ان کا دین ہے وہ تو کر رہے ہیں خدمت, اپنا کام کر رہے ہیں. چھیڑتے تو نہیں نا لوگوں کو. کیا چھیڑ رہے ہیں؟ کیوں نہیں چھیڑ رہے؟ جب وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ امی سے روٹی مانگنا بھی جو ہے وہ پھر شرک ہے, تو ہمیں چھیڑ رہے ہیں نا, کیونکہ ہم تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ماننے والے ہیں. جس طرح ان کی بابوں کے لیے ہم یہ جاگتی ہے, ہماری اللہ کے لیے جاگتی ہے. فرق یہ ہے ان کی دم پہ پاؤں اس وقت پڑتا ہے جب ان کا کوئی بابا چھیڑا جائے, اور ہمارے دم پہ پاؤں یا ہمارے مفادات کے اوپر ضرب اس وقت پڑتی ہے جب کوئی عقیدہ توحید کو یا ختم نبوت کو چیلنج کرتا ہے. تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے نا, بالکل چھیڑتے ہیں. کیوں نہیں چھیڑتے؟ جب یہ قبروں والوں سے مانگنے کے اوپر ابھارتے ہیں لوگوں کو, اور یہ بدعات کے اوپر لوگوں کو ابھارتے ہیں, تو ہمیں چھیڑ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ہم کسٹوڈین ہیں دین کے. تو ہم تو دین کے دفاع کے لیے سامنے آئیں گے. اتنی آپ جرت سے بولتے ہیں جو پادری سے, یہ واقعی آپ میں کوئی چیز ہے یا کسی جرت مند کا آتا ہے آپ کے اوپر؟ ہے نا جی, اللہ کا. اچھا ہاں بالکل. آپ نے ایک حدیث سنائی تھی کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ ایک دفعہ کہ اگر کوئی تیز زبان مطلب مجھے کسی بات میں شاید کر دے, تو آپ نے یہ نہیں سمجھنا ہے کہ میں غلط ہوں, اس کی زبان بھی ایسی ہو سکتی ہے کہ وہ زبان میں چلاک ہو. آپ کو نہیں لگتا کہ آپ زبان میں اتنے تیز ہیں کہ آپ ہر چیز کو دین سے ریلیٹ کر کے اگلے بندے کو پیچھے ہی کر دیتے ہیں؟ دیکھیں, یہ جو آپ نے حدیث بیان کی ہے بخاری مسلم کی, یہ بالکل صحیح حدیث ہے کہ بعض کا تم میں سے کوئی اپنا مقدمہ میرے پاس لے کے آتا ہے اور وہ چرب زبان ہوتا ہے. جی ہاں. اگر میں اس کے حق میں بھی فیصلہ کر دوں تو وہ جہنم کی آگ کا ٹکڑا لے کے جا رہا ہے. اس سے ایک چیز تو کلیئر ہوگی کہ علم غیب کا عقیدہ تو ان کا فارغ ہو گیا, کیونکہ نبی الاسلام کو جب تک اللہ نہیں بتاتا تھا آپ غیب نہیں جانتے تھے, تبھی تو آپ نے فیصلہ کر لیا نا, تو یہ آپ نے خود مانا. تو اس سے تو ہمارا عقیدہ ثابت ہو رہا ہے. اب رہا یہ مسئلہ, اگر میں چرب زبان ہوں تو میں چرب زبانی کر رہا ہوں نا بریلوی, دیوبندی اور شیعہ علماء کی طرح اور اہل حدیث علماء کی طرح, کہ وہ علم الکلام کو یوز کر کے اور اس طریقے سے ایکویشنز کہ جی اگر تخت بلقیس آ سکتا ہے تو ہمارا بابا کیوں نہیں لا سکتا. تو میں نے اس کا جواب دیا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں, دسو توڑا کیڑا بابا ہے جدا پیو نہیں پہ لبدا. ظاہر ہے پھر یہی ہوگا نا, کیونکہ پھر اگر یہ کہیں گے کہ اس بابے کا کوئی والد نہیں ہے تو اس کا مطلب پھر کیا ہوگا؟ تو یہ آپ کی ہنسی بتا رہی ہے کہ یہ معجزہ خاص تھا وہاں, اس کو عام کرنے کے لیے. اور بھائی یہ معجزہ تو ہم رسول اللہ کے حق میں نہیں ماننے کے لیے تیار, نبی علیہ السلام کے تو والد محترم ہیں, تو جو معجزہ رسول اللہ کے حق میں ماننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں, تمہارے بابوں کے لیے کیسے تیار ہوں گے؟ اور اگر آپ کہتے ہو ہے تو لے آؤ پھر وائٹ ہاؤس چک کے مرگلا ہلستے رکھو, ہم مان لیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ چب زبانی نہیں ہے, یہ علم الکلام میں جو یہ خود اصول اور مبادی کھڑے کرتے ہیں, میں اس کا جواب دیتا ہوں اور قرآن و سنت سے اس کے دلائل رکھتا ہوں. جس دن میں نے قرآن و سنت کو چھوڑ کر کہا کہ میری چرب زبانی کے اوپر آپ ریلائی کریں, تو ٹھیک ہے. یہ چرب زبانی وہ ہے جو حسان ابن ثابت کی تھی, جو مسلم شریف میں حدیث ہے, اے حسان ہمارے تیروں سے وہ تکلیف نہیں ہوتی کافروں کو اور منافقین کو جو تیری زبان سے ہوتی ہے. حالانکہ وہ قرآن حدیث تو نہیں پیش کر رہے تھے, وہ اشعار کے اندر نبی علیہ السلام کی شان کو بلند کرتے تھے. ٹھیک ہے, اور کس طرح مکھن میں سے بال کی طرح نبی علیہ السلام کے اوپر لگے ہوئے اعتراضات کو وہ دور کر دیتے تھے. تو ہم بھی قرآن و سنت کی روشنی میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان دی ہے, ہم اس کو یوز کر رہے ہیں. اس کو فصیح اللسان ہونا کہتے ہیں, چرب زبانی نہیں ہوتی. چرب زبانی وہ ہے جو ان کے بڑے بزرگ کرتے رہے ہیں. پیر میر علی شاہ صاحب نے غیر اللہ سے مدد مانگنے کے لیے آیت لکھی ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, اور ان کا دیکھیں غیر اللہ سے مدد ثابت ہوگی. اللہ نے کہا ہے کہ نماز اور صبر سے مدد چاہو, تو کیا یہ کہا ہے کہ یا نماز المدد یا صبر؟ آگے پڑھ لیتے
ان اللہ مع الصابرین, جن کے بڑوں کا یہ, اور یہ وہ ہیں جن کو یہ کہتے ہیں غلام احمد قادیانی کے مقابلے پہ یہ سب سے بڑے تھے. میں تو کہنا شکر ہے قادیانی تو سامنا نہیں ہوا جی, عزت ہی رہ گئی جی, ربو عزت رہ گئی جی. وہ بھی مناظرہ نہیں کرتا تھا کیا قادیانی مناظرہ نہیں کرتا, لیکن دیکھیں میں تو تیار ہوں مناظرے کے لیے, اللہ کا شکر ہے. دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ جی جب وہ قادیانی آیا تھا نا دجال, تو ہمارے سب سے بڑے بزرگ آئے تھے. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر تم مجھے سمجھتے ہو مرزا جونیئر, میں تو اپنے آپ کو مرزا سینئر اور اعلیٰ حضرت سینئر اور حکیم الامت سینئر سمجھتا ہوں, تو ونڈے نو آلو آؤ ہوں ونڈے کتنے مار کے نا. اس زمانے میں پیر میلی شاہ صاحب نکلے تھے نا, اب یہ چھوٹے چھوٹے مفتی کیوں نکل رہے ہیں؟ تقی عثمانی صاحب نکلے, مفتی منیر صاحب نکلے, اور یہ بھی ان کی خواہش پہ. اور میں نے تو ٹیسٹ ان کے لیے آسان کر دیا کہ وہ خود نہیں نکل سکتے, وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اتنے چرب زبان نہیں ہیں. ایک چھوٹو لانچ کر دیں, ایک ویڈیو بنا دیں کہ اس کی جیت ہماری جیت, اس کی ہار ہماری ہار, اور ہماری ہار ہمارے فرقے کی ہار. میں تیار ہوں. غلام احمد قادیانی دجال تو مناظرے کے لیے تیار نہیں تھا, میں تو تیار ہوں. یہ آخری خواہش بھی میں ان کی پوری کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن سٹارٹ ہوگی گستاخانہ عبارتوں سے, ختم نبوت سے, تھانوی رسول اللہ, چشتی رسول اللہ. تو مجھے بتائیں کس دیوبندی کی مجال ہے؟ میں نے تو لا کے عبارت لکھ دینی ہے, السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ, کتاب جڑی لکھی ہے. ایڈا مشکل نام ہے, یاد کراتا ہے اسٹوڈنٹس کو. میں کہنا 10 ہوئے تھانوی جڑا ہے تعویلات پہ کرتا ہے چشتی رسول اللہ ہوتے ہیں. تسی مندے ہو کیا رسول اللہ کے سامنے چشتی رسول اللہ کے کلمے کو یہ تم دفاع کر سکتے ہو؟ میں حسن ظن رکھتا ہوں. آپ نے کہا علماء کی تعریف, میں مفتی تقی عثمانی صاحب, مفتی منیر صاحب کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ کبھی بھی اپنے بزرگوں کی گستاخانہ عبارتوں کا دفاع کرنے کے لیے نہیں آئیں گے, کیونکہ ان کا ضمیر ان کو ملامت کرتا ہے کہ انہوں نے بکواسیات کی ہیں. میں آپ کو پاکستان میں ایک بہت بڑے مناظر مفتی بریلویوں کے, انہوں نے مجھے نجی محفل میں, جب میں نے انہیں علی اجویری کی وہ عبارت پیش کی صاحب اور شکر والی, جو رسول اللہ کے اوپر ایک صحابی کی بیوی کے اوپر نعوذ باللہ نظر ڈالنے اور وہ والا سارے الزام لگایا, انہوں نے پتہ کیا الفاظ, انہوں نے کہا بھی علی اجویری تو اپنی قبر میں گیا, میں تو اس کا دفاع نہیں کرتا. اور یہ وہ مفتی ہے جو وابیوں سے مناظرے کر چکا ہے. میں اشارتاً بات کر رہا ہوں, میں نام نہیں لیتا. اگر مزید میں نے اشارہ دیا تو آپ فوراً پہنچ جائیں گے. یہ وہ مفتی ہے, اس نے خود کہا ہوا ہے کہ بھائی انجینئر صاحب ہم نہیں دفاع کرتے, وہ اپنی قبر میں گیا, خود جواب دے ہوگا اگر اس نے کہا, اگر نہیں کہا تو بری ہے. ٹھیک ہے علی بھائی, چند سوالات ہیں جو آنے سے پہلے میں نے آڈینس سے پوچھے تھے, تو ان کی طرف سے بھی کچھ میرے بھی ایک آدھے. پہلا سوال ہے علی بھائی کہ ابھی سننے میں آیا کہ عدت کی جو ڈیوریشن ہے نا, اب وہ ختم ہو چکی ہوئی ہے, کیونکہ اس کا یہ ہوتا تھا کہ عدت اس لیے ہوتی تھی کہ باپ کا پتہ چل سکے. تو اگر ایک آج الٹرا ساؤنڈ سے یا کسی ٹیسٹ سے پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ باپ کس کا ہے, تو علی بھائی عدت کی ڈیوریشن پھر ختم ہو گئی ہے؟ نہیں, شرعی حکم نہیں بدل سکتا. اس طرح اگر آپ لاجکس کھڑی کریں گے تو پھر بہت کچھ ختم ہو جائے گا. کیا اذان کا مقصد مردوں کو مسجد میں بلانا نہیں تھا؟ یہی تھا. ہم میں سے کتنے مرد ہیں جو اذان سن کے مسجد میں جاتے ہیں؟ ہم تو کلاک کو دیکھتے ہیں. حقیقت بات ہے, کسی نے 1 بجے نماز پڑھنی ہے, ایون جس نے 2:30 بجے نماز پڑھنی ہے, وہ اذانیں ہو رہی ہیں, اس کی توجہ بھی نہیں ہوتی اس طرف, وہ کہتا ہے میں تو 2:30 بجے مسجد میں جانا ہے. تو کیا اذان کی پریکٹیکل ضرورت ختم نہیں ہو چکی؟ یورپ اور امریکہ میں تو اذان کی آواز بھی باہر نہیں آتی, وہاں تو 100% لوگ گھڑی دیکھ کے جاتے ہیں. تو کیا ہم اذان اور اقامت کو ختم کر دیں گے؟ نہیں, وہ شعار اسلام ہے, وہ اپنی جگہ رہے گا. اسی طریقے سے رمل کے جو پہلے 3 چکر ہیں, اکڑ کے چلنا, دائیں کندھے کو ننگا کر کے, یہ بخاری میں آتا ہے کافروں پہ روب ڈالنے کے لیے تھا, کیونکہ وہ کہتے تھے یہ مدینے سے آئے ہیں, بیمار ہو چکے ہوں گے, وہ بیماریوں کی سرزمین ہے. نبی اسلام نے کہا تم نے اکڑ کے یوں چلنا ہے, چھوٹے قدم, لیکن وہ آج تک جاری ہے. اسی طریقے سے صفا مروہ میں جو دوڑتے ہیں خاص پورشن میں, وہ سیدہ ہاجر, یہ لفظ ہاجرہ نہیں ہے, ہاجر لفظ ہے, ہاجر دوڑی تھی. کیوں دوڑی تھی؟ اس لیے دوڑی تھی کہ وہاں پہ اس وقت پہاڑ والا معاملہ تھا, اتنے حصے میں وہ تیزی سے دوڑتی تھی تاکہ بچہ ان کی نظروں سے اوجھل نہ ہو, وہ ذرا کھائی تھی. لیکن اب تو بالکل پلین ہو چکا ہے, لیکن آج بھی وہ 2 سبز لائٹیں لگی ہوئی ہیں کہ یہاں آپ نے بھاگ کے چلنا ہے. تو دین کی جو رسومات ہیں وہ اپنی جگہ پہ رہیں گے, خواہ ان کی حکمت کوئی بھی تھی. لہذا عدت جس بھی حکمت کی وجہ سے تھی, جو عورت جس کی رخصتی نہیں ہوئی بھی اس کے لیے کوئی عدت نہیں ہے, جس کی رخصتی ہو چکی بھی ہے اس کے لیے 3 دفعہ حیض آ کے پاک ہونا, اور اگر حیض کے معاملے میں ڈاؤٹ ہے, وہ سورہ طلاق میں آ گیا, پھر وہ 3 مہینے کی اس کی عدت ہے. یہ آپ نے پوری کرنی ہے, اور یہ عدت سٹارٹ اس دن ہوگی جس دن
اس کا مرد اسے خلا یا طلاق والا معاملہ کرے گا. اگر وہ ناراض ہو کے 1 سال سے اپنے ماں باپ کے گھر آئی ہوئی ہے, پھر تو انشور ہے کہ کوئی صحبت بھی نہیں ہوئی. پھر بھی وہ یہ نہیں کہے گی کہ سال پہلے کی میں آئی ہوئی ہوں لہٰذا وہ پہلے 3 مہینے عدت نکل گئے, باقی جو ہیں یہ بونس والے. نہیں, عدت سٹارٹ ہی اس دن ہوگی. ادروائز پھر وہ مسئلہ کھڑا ہو جائے گا جو ہمارے فقہ حنفی کے دیوبندی اور بریلویوں کے بزرگ بتاتے ہیں کہ اگر کسی کا خاوند دوسرے ملک ہو اور پیچھے سے اولاد ہو جائے تو وہ کرامت کی اولاد تصور کی جائے گی. اور اکثر مجھے لگتا ہے کہ ان کے مفتیہ کرامت کی اولاد ہے, تو پھر وہ والا مسئلہ ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں یہ پھر کرنا پڑے گا کیونکہ مطلب بظاہر کوئی نظر نہیں آ رہا لیکن یقیناً یہ کرامت کی اولاد ہے. پھر وہ والا مسئلہ بھی آ جائے گا. ٹھیک ہے, علی قرآن چینج نہیں ہوا. اب آپ کہیں گے کہ میں نے بیچ میں یہ آ کے چٹکلا کیوں کر دیا؟ اس لیے کہ مجھے جہاں موقع ملے گا دماغ کھولوں گا. جیسے وہ ایک مورل لیسن نکلتا ہے نا, اللہ تعالیٰ بھی قرآن حکیم میں بات کرتے کرتے لا کے ایک بات رکھتا ہے تاکہ دماغ کھل جائے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, بات ہو رہی تھی بنی اسرائیل کی, ساتھ ہی لا کے یونیورسل ٹروتھ پھینک دیا کہ بھئی کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو کچھ کو چھوڑتے ہو. ٹھیک ہے, تاکہ وہ اصل میں سٹروک لگانے کا مزہ ہی اس وقت آتا ہے جب کوئی بات ایسی آ جائے, اسی موقع پہ آپ نے وہ چھکا مارنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, علی قرآن چینج نہیں ہوا, اس کی ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اجماع ہے پوری دنیا میں. لے جائیں قرآن پاک کہیں پہ, آپ قرآن پاک کی آیت پڑھیں. ٹھیک ہے, سورہ فاتحہ سٹارٹ کریں, افریقہ کے مسلمان کو کہیں گے پہلی آیت پڑھ, وہ پڑھے گا الحمدللہ رب العالمین. پھر انڈونیشیا آ جائیں, اسے کہیں یہ سن پہلی اگلی پڑھ الرحمن الرحیم. پھر رشیا چلے جائیں, اسے کہیں اس سے اگلی پڑھ, اور دنیا کا کوئی مسلمانوں سے چیلنج کر کے بتائے. پوری دنیا میں ایک ہی قرآن ہے. قرآن لکھے ہوئے مصحف کا بھی محتاج نہیں ہے, یہ نسل در نسل عملی تباتر اور اجماع سے ٹرانسفر ہوا ہے. اگر کوئی پیرلل میں دنیا میں دوسرا قرآن موجود ہے مسلمانوں کے گھر میں, کڈو سرکار کتے آؤ. اگر یہ کہنا ہے کہ جی یہ قرات کا جو اختلاف ہے, اور اختلاف یہ پنجابی والا نہیں ہے, وہ اللہ نے 7 قرات میں نازل کیا ہے, اس کو کوئی قرآن میں تبدیلی کی بات کہہ رہا ہے تو ایسا بالکل نہیں. سب یہ اسٹیبلش مانتے ہیں کہ 7 قرات میں قرآن نازل ہوا ہے. مصحف عثمانی جو ہے یہ وہ قرات ہے جو قریش کی قرات میں رکھا گیا, اسی ڈائلیکٹ میں سے رکھا گیا اور وہ ٹرانسفر ہوا. باقی قرات اگرچہ ریٹن فارم میں نہیں, لیکن قرآن حضرات 7 اشرا کا کورس کرتے ہیں. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ, اس کو پڑھتے ہیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ. اور بعض اوقات الفاظ کا زبر زیر کا بھی فرق ہے. مالک یوم الدین بھی ہے, مالک یوم الدین بھی ہے, انفسکم بھی ہے, انفاسکم بھی ہے. وہ بیک وقت سارے معنی درست ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, علی کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کرتا مبارک اس وقت ہے پڑا ہوا, وہ پہن سکتا ہے؟ کیونکہ ملا عمر کے متعلق آتا ہے کہ اس نے وہ اسامہ بن لادن وغیرہ کے سامنے کھڑا ہو پہن لیا تھا, اور اس کے بعد سے وہ افغانستان میں ایک بڑا مذہبی بندہ بن گیا تھا. پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ کون جسٹیفائی کرے گا کہ نبی الاسلام کا کرتا مبارک ہے؟ ہمارا تو سٹارٹ اس سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کی سند بیان کرے. اور بریلویوں سے ہم کہیں گے کہ بھئی اس کرتے کا سایہ بھی نہیں ہونا چاہیے. پھر چلے کرتے کا تو سایہ نکال لیں گے, ہم کہیں گے چلے بال مبارک جو رکھے ہوئے, آپ تو کہتے ہیں نبی الاسلام کا سایہ نہیں تھا, تو ان بالوں کا سایہ بھی نہیں ہونا چاہیے, ان کو پتہ سایہ نکلے گا. اس طریقے سے تبرکات ثابت نہیں ہوتے. ڈیفینیٹ تبرکات اہل البیت اور صحابہ کے پاس تھے, اگرچہ بعد میں ٹرانسفر ہوئے. ہم وثوق سے انگلی رکھ کے نہیں کہہ سکتے یہ نبی الاسلام کا تبرک ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یا آپ الاسلام کا کرتا ہے یا بال مبارک ہے, مے بی مے ناٹ بی. اب رہا مسئلہ اس کا پہننا, میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی غیر اخلاقی حرکت ہے, بالکل یہ کام نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ اگر وہ ہے بھی نہیں, وہ کہہ کے تو پہن نہیں رہا ہے نا, ڈکلیئر تو یہی کر رہا ہے نا. نبی الاسلام کسی کو خود کوئی پگڑی یا کرتا گفٹ کر دے اور وہ پہن لے, ایک اور چیز ہے. نبی الاسلام کی اپنی پہنی ہوئی چیز کو کوئی شخص خود زیب تن کرے, اس اعتبار سے اگر حضور گفٹ دے دیں, جس طرح بخاری میں آتا ہے ایک صحابی نے حضور سے کہا تھا یہ جو آپ نے چادر پہنی مجھے گفٹ کریں, میں اپنے کفن کے لیے اسے استعمال کروں گا. آپ نے گفٹ کر دی اور وہ حضور کی زندگی میں فوت ہوا, اسے کفن بھی پہنایا گیا. یہ بات اور ہے. جو تبرکن ہے, جس طرح مسلم شریف میں آتا ہے کہ کالا جبہ تھا نبی الاسلام کا کسروانی طیالسی, جو سیدہ اسما بنت ابی بکر نے نکالا, انہوں نے کہا کہ اس کا دھون ہم لوگوں کو شفا کے لیے دیتے ہیں, تو وہ موجود تھا. وہ انہوں نے یہ نہیں کیا کہ لوگوں کو دیں کہ اس کو پہن کے دعا کرو, تو میرے خیال ہے یہ غیر مناسب چیز ہے. علی بھائی اگر جنت کی چیزوں کا فنا نہیں ہے تو یہ جو دریا فرات وغیرہ ہیں یہ خشک ہو رہے ہیں, کیا یہ جنت کے ہیں ہی نہیں, یا ان کو واقعی فنا ہو رہے ہیں؟ دنیا میں آ کے احکامات بدل جائیں گے. دوسرا یہ ایک ڈیوائن ریلیشن ہے, وہ اللہ اور مخلوقات کا معاملہ ہے.
یہ ذہن میں رکھیے گا. اس کو آپ جو فزیکل فنامنا میں آنے والی چیزیں ہیں ان کے ساتھ اس اعتبار سے وہ رول ان کے اوپر اپلائی نہیں ہوتا. اس کو میں یوں ریبٹل کروں گا جس طرح اعلیٰ حضرت نے شعر کہہ دیا, محبت میں کہا, مجھے بھی بڑا پسند ہے, کاش ایسا ہو بھی جائے, جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی. وہ ریاض الجنہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا کہ یا اللہ میں ریاض الجنہ میں آ گیا ہوں اور تیری تو سنت ہے جو ایک دفعہ جنت میں چلا جائے اسے جنت سے نکالا نہیں جائے گا, تو میں امید کرتا ہوں کہ اب میں جہنم سے آزاد ہو گیا ہوں. تو عشق و محبت میں تو بڑی اچھی بات ہے, لیکن اگر آپ کہیں کہ میں اسے ثابت کر سکوں تو میں کہوں گا معذرت کے ساتھ میں ثابت نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ آگے سے آرگومنٹ یہ کرے گا کہ بھئی یہ تو دنیا میں وہ جنت کا ٹکڑا تھا, اگرچہ اس جنت کا تھا, وہ تو یاقوت بھی ہے جی ہاں, اور اس نے ہمارا اثر لے لیا الٹا, بجائے ہمیں اثر دینے کے وہ تو کالا ہو گیا ہے حجر اسود. ٹھیک ہے, تو باقی دنیا میں آنے کے بعد پھر رولز ذرا ڈیفرنٹ ہوں گے, وہ معاملہ بالکل الگ ہے. بھئی یہ معجزے ہیں کہ یہ دنیا میں ہے, یا وہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ کچھ پورٹلز وغیرہ کے ذریعے یہاں پہ پہنچ گئے ہیں, یہ وہ ہم نے تو کہیں پہ یہ چیزیں پڑھی نہیں ہیں. اگر کوئی اس طرح کی جسٹیفیکیشنز بیان کرتا ہے تو اسے قرآن و سنت سے محکم دلائل اس کے لانے چاہیے, اور اس میں اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ معجزہ سائنٹیفکلی کبھی بھی ثابت نہیں ہو سکتا. جی ہاں, اس کی وجہ یہ کہ اگر سائنٹیفکلی آپ کسی معجزے کو ثابت کر دیں پھر نبی کی خصوصیت ختم ہو جائے گی, اور یہ بہت خطرناک رزلٹ ہے. ہمارا یہ دعویٰ ہے جو کام پیغمبروں نے کر کے دکھایا قیامت تک وہ ریپروڈیوس نہیں ہو سکتا, یعنی کوئی ایسا عصا نہیں ہو سکتا انکلوڈنگ حضرت موسیٰ کا عصا بھی اگر کسی کو مل جائے وہ اب دوبارہ نہیں اجدا بنے گا, خواہ وہ ویٹیکن سٹی کا پاپ اٹھا لے, امام کعبہ اٹھا لے, یا کوئی یہودی ربائے اٹھا لے, اس نے دوبارہ اب نہیں بننا. وہ حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں ہی تھا جب تک اللہ نے چاہا. معجزات فزیکل فنومینا آف نیچر کو جو توڑنے والے معجزات ہیں وہ ریپروڈیوس ہو ہی نہیں سکتے. جس دن وہ ریپروڈیوس ہوئے تو پھر نبیوں میں اور سائنس کے کارناموں میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا. ہم تو اس کو بالکل چیز کو فراڈ پہ مبنی مانتے ہیں کہ کوئی شخص سائنٹیفکلی کسی معجزے کو جسٹیفائی کرے. نہ تو واقعہ معراج تھیوری آف ریلیٹیوٹی سے ثابت ہوتا ہے, اور بھائی پہلی تو بات ہے ان کو تھیوری آف ریلیٹیوٹی کا پتہ ہی نہیں ہے, وہ تو ایکویشن ہی اور ہے, اس کا اس سے تعلق ہی نہیں. اگر آپ زبردستی بنانا چاہتے ہیں تو مجھے بتائیں, یہ تو ایک چیز ہے جس کو آپ سالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. خلا میں جانے کے لیے تو خلائی لباس کی ضرورت ہے, تو نبی اسلام نے تو کوئی خلائی لباس نہیں پہنا. تو اگر کوئی کل کو کہے کہ جی کولمبیا شٹل جب ری انٹری کے وقت ایک ٹائل ٹوٹی تھی تو وہ ہلاک ہو گئی تھی, تو نبی اسلام بغیر خلائی لباس کے اوپر کیسے چلے گئے؟ تو سائنس کیا مانتی ہے اس بات کو, یہ ثابت کر سکتی ہے کہ بغیر خلائی لباس کے کوئی شخص اس طریقے سے جا سکتا ہے؟ ہم اسے معجزہ مانتے ہیں. جی ہاں ٹھیک ہے. علی بھائی کہتے ہیں کہ یہ جو خانہ کعبہ ہے اس کے اوپر آسمان میں بیت المعمور کوئی کہتے ہیں ہے چیز. جی ہے, حدیث میں ہے, بخاری میں. علی بھائی زمین تو گھوم رہی ہے, تو کیا وہ بھی ساتھ ساتھ گھومتا؟ دیکھیں یہ جو آگے ایکسپلینیشنز ہیں یہ فزیکل ورلڈ سے تعلق رکھتی ہے. ہمیں بس اتنی ایکویشن بتائے گی نا, اس کے اوپر ہے. ٹھیک ہے, زمین اگر گھوم رہی ہے تو گھوم کے کہاں پہ جا رہی ہے؟ وہ اپنے محور کے گرد بھی گھوم رہی ہے, سورج کے گرد بھی گھوم رہی ہے, اور پورے کا پورا ایک نظام شمسی آپ کو پتا ہے 200 کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے جا رہا ہے. آپ تو گھومنے کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, بہت پیچھے رہ گئے ہیں, سائنس آگے ہے. وہ تو گھوم کیا رہی ہے, وہ تو 2 سیکنڈ بعد ادھر ہوتی ہی نہیں ہے, وہ تو 200 کلومیٹر آگے جا چکی ہے, اور پھر اس کا وہ ایک یوں بھی بنتا ہے, ورٹیکس بھی بنتا ہے پورے نظام شمسی کے. وہ تو اتنی کمپلیکس موشن ہے. تو میرے خیال ہے آپ اس سے باہر نکلیں, یہ اللہ ہی ہے جس نے نظام رکھا ہوا ہے. یہ سمبولک چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. رات کے آخری پہر اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے, بھئی رات تو ہوتی ہی نہیں ہے, ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہوتی ہے. تو یہ وہ چیزیں جن کو آپ نے فزیکل ورلڈ میں جتنا ہے اتنا لینا ہے, کہ یعنی میرے لیے یہ ہے کہ جب یہاں پہ رات ہوگی تو میرا یہ عقیدہ ہے میرے رب نے آسمان دنیا پہ نزول فرمایا ہے, جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. چونکہ خدا فزیکل نہیں ہے, نہ فزیکل اس چیز میں آتا ہے, وہ ظاہر ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر, وہ ٹائم اور سپیس سے پاک ہے. جی بے شک, بالکل. علی بھائی بس 2 سوال ہی رہ گئے. جتنے مرضی کریں ہمیں تو فرق نہیں پڑتا. علی بھائی کہتے ہیں یہ چلا ہوا آج کل واٹس ایپ وغیرہ پہ بھی کہ حابیل کو تو قابیل نے قتل کر دیا تھا, تو کیا پوری امت یہ جو ہے انسانیت یہ قاتل کی اولاد ہے؟ نہیں, آپ کو یہ کس نے کہا کہ وہ صرف ایک ہی بیٹا تھا اور بیٹے کوئی نہیں تھے؟ اچھا جی,
ہم نے تو یہ گجرات میں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی قبریں آپ لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں. آپ منکر ہو کے آپ کے بزرگوں نے بتایا یہ حضرت شیش کی قبر ہے اور فلاں کی قبر ہے. شیش تو نام آتا ہے نا. اچھا, اور جو ویسے ہی میں نے تفنن کے طور پہ بات کی ہے, مجھے نہیں پتا کہ یہ ان کی قبر ہے کہ نہیں. یہ نہ کل کو کوئی کہ انجینئر صاحب نے بھی مان لیا وہاں پہ نذرانے چڑھنے شروع ہو جائے. جو مولانا طارق جمیل صاحب نبی اسلام کا شجرہ پڑھتے ہیں اس میں قابیل کا نام کہاں پہ آ رہا ہے؟ شیس بن آدم. ہاں ٹھیک ہے. تو حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد میں سے, قابیل کی اولاد میں سے کہاں سے ہو گئے؟ اور میں اس سے بھی اگلی بات کرتا ہوں, یہ ممکن ہے کہ کسی نبی کا والد کافر ہو, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر نبی کے جسم کا ٹکڑا کافر ہو سکتا ہے. ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب نے بہت بڑی بات کی تھی جب لوگ جھگڑتے ہیں نا کہ وہ والد کا لفظ اور ابی کا لفظ ابراہیم علیہ السلام کے لیے, اگرچہ ہم تو یہی مانتے ہیں کہ وہ چچا تھے, ابی کا لفظ چچا کے لیے ہے, لیکن اگر کوئی والد کو بھی مانتا ہے, یہ گستاخی کہاں سے بن گئی؟ نبی کے جسم کا ٹکڑا نوح علیہ السلام کا بیٹا وہ کافر نکل آیا. جی ہاں, نبی کے باپ کا کافر ہونا چھوٹی چیز ہے, نبی کی اپنی اولاد کا کافر ہونا یہ بڑی چیز ہے, کیونکہ اس کے جسم کا ٹکڑا ہے. جی جی نبی کا ٹکڑا کافر ہو گیا, نبی خود جس کا ٹکڑا ہے اگر وہ کافر ہو جائے, یہ چھوٹی چیز ہے. خواہ خواہ جھگڑے بنائے ہوئے انہوں نے. تو یہ میں نے مسئلہ اس سے بھی آگے حل کر دیا کہ یہ جو ہمارے ہاں جو شجرے ملتے ہیں اس میں تو قابیل کا نام ہی نہیں, شیس کا نام ہے, شیس بن آدم علیہ السلام. بات ہی ختم ہوگی. اور میں نے اس سے اگلی بات بھی ختم کر کی کہ کل کو حضرت شیس کو کوئی نکال دے بیچ میں سے تو میں اس سے بھی اگلا جواب دے رہا ہوں. قیامت تک جو وسوسے ہیں نا وہ اللہ کے فضل سے, ہم تو پلانٹ ارتھ سے باہر پھینکتے ہیں, پہلے باؤنڈری سے باہر پھینکتے تھے, اب پلانٹ ارتھ سے باہر. بلڈ پریشر کی گولی کھاتے ہیں آپ؟ نہیں میں نہیں کیوں کھانی بلڈ پریشر کی گولی, جیسے ہائی رہتا ہے آپ کا. نہیں ہائی نہیں رہتا, حضرت عمر سے تھوڑا سا کم ہی ہے. ہاں جی ٹھیک ہے. الوی وہ ایک نعرہ بس آخری دفعہ کہہ دیں. ہاں وہ نعرہ, ہاں جی یہ والا جی, الوی فل پیشن. ہاں جی, میرے نبی سا ہائی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں. جزاک اللہ, بہت شکریہ. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. اللہ حافظ, اپنا خیال رکھیں. جزاک اللہ.